ٹھیک ہے، کر لیں جی سوال چٹا سا ہے۔ حضور وہ بڑے بیٹے کے بارے میں آپ نے خواب میں بتایا تھا نا کہ دنیا داری میں Recording in progress. تو دنیا داری میں چلا جائے گا، تو ایسی بات آج بہت لڑا ہے مجھ سے، گھر میں بہت لڑائی ہوئی ہے، میرے گھر میں بڑا فساد ہو رہا ہے، پلیز دعا فرمائے میرے گھر میں سکون ہو جائے، بہت پریشانی ہوگی آج۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ جب بھی خدا کی تعلیمات آتی ہیں تو ایک گھر کے اندر چار آدمی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے، دو خلاف ہو جاتے ہیں، دو جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے میں آیا ہوں ایک گھر کے افراد اکٹھے نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی اور اچھائی میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، تو اس کے لیے دعا بھی کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ برائی اور اچھائی کے درمیان رسا کشی ہے۔ کیا ہے؟ رسا کشی۔ تو اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ خدا کی منشا ایک آگ کا انگارہ ہے، اسے ہاتھ میں بھی لے اور کہے کہ ہاتھ بھی نہ جلے۔ باقی دعا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت حال کئی ہزار سالوں سے یہی آ رہی ہے جو میں نے بتائی ہے ابھی۔ عیسیٰ کے دور میں بھی یہ ہوا، ایک گھر کے افراد آپس میں ہی انہوں نے جوت لگا دیا، جنگ شروع کر دی، دو مانتے تھے، پانچ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ بس حضور دعا کر دیں کہ وہ اسپرچل ہو جائے تھوڑا سا، اس کے دل میں اسپرچولیٹی آ جائے، بس تھوڑی سی یہ دعا ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ محمد عربی نے دعا کی تھی ابو جہل کے متعلق۔ اس کا نام ابو جہل نہیں ہے، یہ بہت بڑا علماء تھا، اسے ابن حشام اس کو کہتے ہیں، تو اپنے وقت کا بہت ہی بڑا علماء تھا۔ اس کا نام جو صحابہ ہیں انہوں نے رکھ دیا ابو جہل، کہ اتنا بڑا مفتی علماء ہو کر جاہلوں جیسی بات کی۔ دعا کی اب ابن حشام کے متعلق، جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں، لیکن دعا قبول ہوئی۔ جیسے محمد صاحب نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ابن حشام ابو جہل جسے کہتے ہیں آپ، وہ ایمان لے آیا ہے، لیکن وہ ایمان لے کے نہیں آیا، وہ دعا قبول ہوئی اس کے بیٹے پر، اکرمہ بن حشام پر وہ دعا پوری ہوئی۔ تو دعا کر دیتے ہیں، اگر اس پہ پوری نہ ہوئی تو کسی اور پہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن دعا میری ضائع نہیں ہوگی، یہ کسی اور پہ، شاید آپ کے کوئی نواسے، کوئی اور جو آنے والی نسلیں، اس پر جا کے لگے یہ دعا۔ یہ تیر کمان سے نکلا ہوا ہے مسیح الزما کا، یہ ضائع نہیں جائے گا، اس نے لگنا ہی لگنا ہے۔ کہاں پہ لگے گا یہ خدا بتائے گا۔ تو یہ کام کر دیتے ہیں۔ بٹ صاحب آگے پوچھ لیں پھر، تاکہ میں پھر وہ غزوہ جی ہند، جی حضور، ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پوچھ لیں، آپ کا وہ اگر کوئی سوال ہے۔ وہ سنا ہے جو میں نے ابھی بتایا، پوچھ لیں۔ جی آپ کو آواز آ رہی؟ اچھا بٹ صاحب جو میں نے ابھی تشریح کی ہے آپ نے سنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میرے سگنل بہت کیا بیچ میں سے آواز چلی جاتی ہے، اب یہ آواز آئی ہے مجھے تھوڑی دیر پہلے، میں آپ کو ویڈیو ہی بھیج دوں میرے گا۔ سگنل بہت ویک چل رہے ہیں ادھر سے، اچھا اچھا، تو میں نے ابھی اس کی وہ دی ہے تشریح کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، 23 سال کا، اور کس حکمت کے تحت، کہ جو نبی، حقیقت یہ ہے کہ نبی دعویٰ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ نبی دعویٰ نہیں کرتے، نبی اعلان کرتے ہیں، جو وہ خدا سے سنتے ہیں وہ بات آگے بتاتے ہیں، تو دعویٰ کہے گا۔ دعویٰ تو وہ ہو نا کہ میں ثابت کروں کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں،
دعویٰ نہیں کرتے، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کی طرف سے، یہ خدا سے سن کے کہہ رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا پکڑے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف تو خدا کو ہونی چاہیے نا، کیونکہ میں اس پہ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا پکڑے۔ اور خدا نے اس کا اعلان بھی کر دیا، معیار بتا دیا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا اور اس کی شہ رگ کاٹ دوں گا۔ اس سے مراد شہ رگ نہیں ہے، یہ بھی بیان کر دوں گا آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ میں اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دوں گا، حقیقت عیاں ہو جائے گی، یہ مراد ہے خدا کی۔ تو جب وہ دعوی جو وہ اعلان ہی خدا پر کر رہا ہے تو اس کا بندوبست بھی خدا کرے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات ہے جو واضح کر دوں قرآن سے ہی۔ قرآن کہتا ہے اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، پھر کبھی رسول آئے، رسولوں کا انکار ہی نہیں ہے، پھر کبھی رسول آئے اور تمہیں ہماری آیات بیان کرے۔ آیات سے مراد یہاں یہ ہوگی کہ خدا اپنا کلام پھر نازل کرے اور کوئی نئی چیزیں پیش کرے اور معرفت الہی انسانیت کو بتانا چاہے۔ تو یہاں خدا نے ایک شرط رکھ دی، وہ شرط یہ رکھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو انکار کرو۔ تمہیں کیا ہوگا؟ وہ اتباع، تم نے صرف اس کی اتباع کرنی ہے، ماننا پڑے گا تمہیں، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی، وہ میری طرف سے نام لے لے کر بیان کر رہا ہے اس بات کو۔ تمہارا اختیار کیسے ہو گیا کہ تم اس کو جھٹلا دو؟ جھوٹا ہے تو میں پکڑوں گا، یہ کام میرا ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ تمہیں کہیں کی تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر خدا کہہ رہا ہے تم نے اس کو تعلیمات کو مانا جو اتری ہے، تو وہ جھوٹا ہے سچا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تمہیں کیا ملے گا ذرا یہ بھی سن لو نا۔ تمہیں پرکھنے کا نہیں کہا گیا، تم نے اس کو اس لیے مانا کہ اے رب ہم نے اس کی آواز سنی جو تیری طرف بلاتا تھا، ٹھیک ہے، تیرا نام لے لے کے ہمیں نئی تعلیمات دیتا تھا، ہم نے سنی اور اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ اگر یہ جھوٹا تو پکڑ اس کو، ہم نے تو تیری وجہ سے نا، تو تھا۔ تو خدا کہتا ہے تم پرکھ نہیں سکتے، ہاں جھوٹا سچا جو ہے وہ میں پکڑوں گا۔ تمہیں کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے ہم نجات دے دیں گے۔ اب یہ حالتیں جو ہیں یہ جنت کی حالتیں ہیں، میں یہ بھی بتا دیتا نا۔ جنت کے اندر نہ خوف ہے نہ غم ہے کسی چیز کے بچھڑنے کا، کیونکہ اللہ کی ذات کہتی ہے ذرا معاف کرنا کوئی آ گیا ہے، یو ہیو ٹو کلوز دی تھنگ۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کشے ہاں جی، یہ عظیم بات ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی جھکڑ چلے، قرآن کی مثال دے کے خدا وہاں بھی دیکھ لیں، وہاں موتی وہاں بھی ہیں، چاہے جھکڑ چلے، وہ اولادکم و ازواجکم، جتنے ہی جھکڑ چلے ان پر ایک چیز میں نازل کر دیتا ہوں، کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی پھر، اور نہ خوف ہوگا۔ یہ حالتیں میں جنتوں میں نہیں، اسی دنیا میں دے بیٹھتا ہوں۔ تو نبی تو آتے رہیں گے اور آپ کی یہ مجال بھی نہیں کہ طاقت بھی نہیں آپ ان کا انکار کر جائیں۔ غور کریں وہ تعلیمات کیا ہے۔ اب آپ کیونکہ مسلمان ہیں، احمدی ہیں، اس طرف سے آئے ہیں، تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے میں جب کسی کو بھیجتا ہوں تو یہ نہیں کہ وہ اپنا بتانا شروع کر دے، ٹھیک ہے، کسی نبی کی یہ مجال نہیں ہے،
اس کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ توحید معرفت الہی کے متعلق انسانیت کو بتا جو میں کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی بیچ میں بیٹھ گیا اپنے آپ ہی اور کہا مجھے مان لو میری سنو، اس کا خمیازہ وہ نبی بھگت لے گا آخرت کے اندر. یہ معیار رکھے ہوئے خدا کی ذات نے. عیسیٰ نے بھی بائبل میں کہا ہے آنے والے کو تم پہچانو گے کیسے؟ وہ اس لیے پہچانو گے، وہ آ کے تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تسبیح پھیرا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، چندہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. اور یہ کام تو ہو رہے ہیں پہلے بھی، 1500 سال سے یہی ہو رہا ہے. مفتی ملا یہی سارے کام ہو رہے ہیں. وہ تمہیں ایسی باتیں بتائے گا کہ اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی ہوں گی. وہ معرفت الہی کے نئے راز کھولے گا تمہارے پہ. اور پھر خدا نے بتا بھی دیا ہے اسے جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ میں جو چاہوں قرآن میں لکھا ہوا آیات منسوخ کر دوں، جو چاہوں تعلیمات منسوخ کر دوں، جو چاہوں جب چاہوں میں نہیں لے آؤں گا. تو مجھے اپنے مذہب کا پیرا نہ سمجھنا کہ مجھے اپنا پرندہ بنا لیا ہے. اور خدا پھر یہ بھی بتا رہا میرا عہد کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، میرا عہد کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب باقی رہ گئی کہ یہ باتیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. بھئی میرا تو اتنا ذکر ہے قرآن میں، اگر تم اندھوں کی طرح نہ پڑھو تو بائبل میں بھی ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے. اور اگر نہ بھی ہوتا تو خدا کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے چن لے. کیا خدا تم سے پوچھ کے چنے گا؟ بھئی میں اس کو چن رہا ہوں، اے ملا مفتیو تم بتاؤ کہ چنوں کہ نہ چنوں؟ ہاں، یہ جو کافر جنہیں آپ کہتے ہیں نا مکہ کے، یہ اپنے وقت کے علماء تھے. ابن حشام علماء تھا جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں. وہ یہی تو کہتے تھے کہ اگر خدا نے لانا ہی تھا تو ہمارے میں سے کوئی چن لیتا. جب آپ طائف گئے تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے، وہ سردار طائف کے، کیا تجھے ہی چننا تھا؟ اتنے بڑے بڑے ہیں، ہمارے میں سے چنتا. لیکن خدا کی سنت جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی. خدا وہ ہے جو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، دوسری مخلوقات بھی نہیں دیکھ سکتی. خدا دل کی حالت کو دیکھ کر خود چنتا ہے. وہ چنے گا. تو یہ کہہ دینا یہ بھی غلط ہے، جو میں نے بڑی مثالیں دی ہیں کہ نبی جو ہے وہ نبی کو نہیں چن سکتا. یہ بھی غلط ہے. بشارت دے سکتا ہے، چن نہیں سکتا. اگر چننے والا نبی کی طاقت ہوتی تو تمام فراست، تمام حکمت معجزوں کے بعد ابو طالب آخری وقت تک اسے واز کرتے رہے، لیکن وہ ایمان لے کے نہیں آیا ابو طالب، اور اپنے کفر میں مر گیا. تو نبی تو اپنے چچا کو بھی نہیں بچا سکتا. تو علی نے پھر پوچھا بعد میں کہ میرے ابا جان نے کفر کے اندر آپ کی اتنی حمایت کی تھی تو انہیں کیا ملے گا؟ تو محمد عربی نے کہا اسی وجہ سے وہ گھٹنوں تک جہنم کے اندر ہے. اگر میری حمایت نہ کرتا تو یہاں تک اوپر تک وہ اندھیروں میں ہوتا. تو پیارے، نبی چننا، اسے پھر ایک خاص قوم کی طرف بھیجنا، پھر وہ رسول ہو جاتا ہے. نبی کئی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے ایک اپلیکیشن دی، آپ ہم کلامی کر رہے ہیں خدا سے، آپ کی کوالیفیکیشن ہے نبی کی. لیکن رسول جب ہوں گے جب آپ کو جاب کی اپوائنٹمنٹ ملے گی، جب یعنی کہ آپ کو لگا دیا جائے گا، پھر آپ رسول ہو گئے. پھر اس سے اگلے درجے شروع ہو جاتے ہیں مسیح کے. تو مسیح بھی آتے رہیں گے. پڑھ لیں کتاب غلام احمد قادیان کی، میرے بعد چاہے 10,000 مسیح آئے، اس وقت کا مسیح میں ہوں. ٹھیک ہے.
تو یہ تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے نا کہ یہ کہہ دیں کہ جی میں بس یہی رہے گا. اور پھر مسیح کے بعد پھر اور درجات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے خدا نے مجھے کہا کہ دنیا کا مسیح نہیں ہے، تو مسیح الزمانہ بھی ہے، تیری مثال دی جائے گی. پھر خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اپنا دل بنا کے، مراد یہ ہے کہ تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو میری بٹ سب سے ایک ہی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم خدا کے ہو جائیں، خدا کے ہو جائیں. چاہے جس نبی کو دیکھ لیں، قرآن کے اندر، یہاں بٹ صاحب کو ایک اور بات بھی سمجھا دیتا ہوں کہ شروع کے اندر کہا گیا ہے ایمان لے کے آؤ. ٹھیک ہے، الف لام میم، میں اللہ ہوں، ذالک الکتاب، راہ دکھاتی ہے. کسے دکھاتی ہے؟ ہر کسی کو یہ راہ بھی نہیں دکھاتی. ہدی للمتقین، شرط لگا دی گئی ہے پہلی. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو مثبت انداز سے خدا کی تلاش کرتے ہیں، ان کو راہ دکھاتی ہے یہ کتاب. پھر کہا اب ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی سمجھا دوں. کہا جا رہا ہے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، خدا پر ایمان لاؤ، جنتوں پہ ایمان، آخرت کی زندگی پہ ایمان لاؤ، موت کے بعد ایمان لاؤ بن دیکھے. شرط رکھ دی گئی. اب 1500 سال سے یہ ملا مفتی جاہل جو ہیں، یہ ایمان کی دنیا میں ہی گم ہوئے ہوئے ہیں. شروع قرآن کہاں سے کر رہا ہے؟ ایمان لاؤ. تھوڑا سا اب آپ آگے سفر کر لیں، تھوڑا سا آگے سفر کیا آپ نے تو عجیب بات ہے، ایمان کی شرط کو اٹھا رہا ہے. اللہ کی ذات ایمان کی شرط کو اٹھا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ تھوڑا سا سفر کریں نا. اب ان جاہلوں نے گدھوں کی طرح کتابیں اپنے جیسے گھرے لے کے چلتے نا کتابیں، گدھوں کو تھوڑی پتہ ہوتا کہ یہ کیا لادا ہوا ہے ہم نے. سفر کرو تو ایمان کی شرط کو ہٹا دیا اور ہٹا کر کہا کہ اے پیارے، اب جب تو نے سفر کر ہی لیا ہے تو میں تجھے وہ جو پھل ہیں جو تو آخرت میں چکھے گا، میں تجھے دنیا میں نہ چکھا دوں. وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم انہیں دنیا کے اندر ہی جنتوں کی سیل کرا دیں گے، مشاہدہ الہی کرا دیں گے. اس دنیا کے اندر ہی، موت کے بعد نہیں، دنیا کے اندر ہی ان پر یہ چیزیں ظاہر کر دیں گے. لو جی ایمان کا پردہ اٹھ گیا. تو جب وہ پہنچیں گے جنتوں میں، وہ پھل چکھیں گے، کہیں گے یہ پھل تو ہم دنیا میں چکھ چکے ہیں. یہاں صرف وہ کیا کہتے ہیں، جب آپ کسی ریڑھی پر جائیں یا کہیں تو آپ کہتے ہیں ذرا ٹیسٹ کرائیں، کیا خیال ہے جی؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، چونگا وغیرہ ذرا دکھائیں تو صحیح. تو چونگا یہاں دے دیا، ٹیسٹ کرا دیا، تو وہاں جب کھائیں گے وہاں حد نہیں ہوگی، کہیں گے او یہ تو ہم ٹیسٹ پہلے کھا چکے ہیں. تو بھئی ایمان کہاں گیا آپ کا؟ آپ ساری زندگی ایمان پہ میں سے جھگڑا کر رہے ہیں. پھر تھوڑا سا سفر اور کر لیں. میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کا تھوڑا تھوڑا سفر کر کے آپ کو میں اس طرف لانا چاہتا ہوں ہماری تعلیمات کیا ہے، تاکہ ہماری تعلیمات کو پھر سمجھنے کے لیے، خدا کی ذات کو جاننے کے لیے، یہ کوئی سوا نہر نہیں ہے یہاں پیر ٹک جائیں گے، یہ دریا نہیں بلکہ سمندر ہے. یہاں پہ پھر موتی جو ہے، کبھی موتی آپ نے سطح پہ دیکھے ہیں؟ سمندر میں موتی وہ گہرے اس میں جا کے، یہاں معرفت الہی کے رازوں کی پھر آپ کو میں تیاری کرا رہا ہوں، تاکہ آپ چلتے چلتے اس دنیا سے بھی پتہ نہیں کہاں نکل جائے اور پھر واپس بھی نہ آ پائے. اور اگر واپس آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے.
تو ایک یہ وقت آتا ہے. پھر تھوڑا سا صبر کر لیں قرآن کا. وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب تم پھل بھی چکھا دیے، ایمان سے پردہ بھی ہٹا دیا، اب ہم تمہیں خوف اور غم سے نجات دیں گے. سب سے بڑا بت جو ہے اس دنیا کے اندر خوف کا ہے. میں ایمان لایا تو میری خاندان چھوٹ جائے گا، میری فیملی چھوٹ جائے گی، میرا فلاں چھوٹ جائے گا. اس خوف کے بت سے آپ کو نجات دے دیتے ہیں. پھر کہتا ہے تمہیں غم سے بھی نجات دے دیں گے، جو کچھ تم نے کھویا ہے ہم نیا بنا دیں گے. آئے ہائے، کچھ کھو کر پانا ہے، کچھ پا کر کھونا ہے. جیون کا مطلب تو اس سفر کا آنا جانا ہی رہے گا آپ کا جنتوں کے اندر. کہنے والے کیا کہہ گئے. تو اس طرف سے بھی آگے چلے. جب یہاں سے بھی نکال دیا، پھر اب وہ تعلیمات بتا رہی ہیں. یہاں پہ آگے تعلیمات قرآن کی ختم ہو جاتی ہیں. اس سے آگے کی جو تعلیمات ہے وہ بتایا گیا ہے اس زمانے کو جب میری دنیا آئے گی تو وہ صبح کا ستارہ بتائے گا. بس آخری تعلیم یہ ہے کہ خدا کی ذات پھر اس کے پکارتی ہے، پکار کے کہتی ہے. یہ 4 تعلیمیں آپ کے سامنے پیش کر دی نا. ایک ایمان کی، ایک پھل چکھانے کی جہاں پہ ایمان اٹھ گیا، پھر خوف اور غم سے نکال کے جنتوں میں پہنچا دیا. پھر چوتھی تعلیم پیش کر کے پھر ہم آتے ہیں جو دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر. ٹھیک ہے، پھر آپ کو لے کے آئیں گے سمندر کی طرف. تو چوتھی تعلیم پر آ کر قرآن کہتا ہے اے نفس آرام یافتہ، اب خدا خود آواز دے رہا ہے، رجی الی ربی کی، میری طرف حاضر ہے. آئے ہائے، یہ ملن کیسا ہے اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. کیسا ملن ہے؟ ویسے تو کہا نا راضی ہے، تم مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. نہیں، یہ ملن کیا ہے؟ اس سنگم پر جب آپ ملتے ہیں، راضی، خدا تم سے راضی، تم خدا سے راضی، تو آپ کی خالی سوچ فکر اللہ کی ہو جاتی ہے. نمبر 1، آپ کا شعور جنتوں سے نکل کر جہانوں میں کہیں اور پرواز کر رہا ہوتا ہے. آپ کے ضمیر کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اس روشنی کو فرشتے بھی نہیں پرکھ سکتے. وہ نکل جائے گا، فرشتے دیکھتے رہ جائیں گے اس نور کو. بلکہ جس ضمیر کی روشنی اگر تیز ہو جائے تو فرشتے آ کے آپ سے ہاتھ ملائیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے آپ کو ہم جنتوں میں اور راز الہی بتانا چاہتے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ. میں راضی مرضی کی وہ تشریح کر رہا ہوں. پھر اسی حالت میں آ کے یہ بھی مقامات ہیں. پھر حال شروع ہو جائے گا. یہ جان لے کہ دل جو ہے وہ مقام نہیں، یہ حال دل ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں خدا کی ذات اپنا تخت لگائے اور جلوہ گیر ہو وہ مقام ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقامات خدا کے تو کوئی مقامات نہیں ہے. تو جب دل میں وہ اپنا جلوہ آشکار کرتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. یہ فنا نہیں ہوتی، یہ بقا بن جاتی ہے. ایک نئی آپ کو وہ ایک نئی شخصیت، نیا حسن، نیا سب کچھ بنا دیتا ہے. تو پھر یہ دل کی دنیا جو ہے یہ روشن ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ مقامات سے گزار رہا ہوں. پھر روح کے معاملات ہیں. روح کے معاملات کیا ہیں؟ آپ نے محبت کی کسی سے تو ہو، شاید بیوی سے محبت ہو، لیکن یہ کہ مطابقت بھی ہو جائے، ہارمونی بھی ہو جائے، جیسا خدا چاہے ویسی. ہر ہفتے کے بعد 3 دفعہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خدا کہتا ہے کہ جب میں آ جاتا ہوں تو
ہارمونی شروع ہو جاتی ہے, سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, سب جھگڑے وغیرہ ختم ہو کر, کیونکہ خدا کی ذات جہاں بھی آئے گی, بیوی اور مرد کے درمیان آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سوسائٹی کے درمیان آئے گی. یہی تو ہے جس کے متعلق خدا کہہ رہا ہے, اے محمد ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ, ہم وہ جنتے ظاہر کر دیں گے جب وہ وقت آئے گا. تو دیکھ لیں ہمارے ہزاروں ماننے والوں نے خدا بھی دیکھ لیا, مشاہدہ الہی بھی کر لیا, سفر بھی کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ جب سے یہ انسانیت بنی ہے, 19 انبیاء ہمارے اس ایک خاندان, انسانیت کا ایک خاندان ہے, اس میں 19 انبیاء ہیں. کوئی مثال تو دے کسی نبی کی, کہ کسی نبی کے زمانے میں 3 نبی تھے, اگر تھے تو ایک نے 2 کو مار دیا ہوگا. تو بات جو ہے وہ بڑی کڑوی ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب جماعت احمدیہ کہتی ہے ہمارا زندہ تعلق ہے خدا سے. اگر زندہ تعلق ہے تو پھر تو انبیاء آنے چاہیے. آپ غور کریں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایوان صاحب یہاں پہ ہیں, ساری زندگی احمدیت کو دی, ساری زندگی اپنے ایریے کے کہاں کے صدر بھی بنے رہے, سارا جیون دے دیا, لیکن خدا یہاں پہ آ کے دیکھا, خدا یہاں پہ آ کے دیکھا, اور جتنا بھی سنا تھا وہ سب سنی سنائی باتیں تھی کہ یہ شخص نبیوں کو ختم کرنے والا, فلاں چیزیں ختم کرنے والا. کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں 12 سال پہلے ملاقات جب میں دیسن باغ میں بول رہا تھا, سنا انہوں نے, سمجھ نہیں آئی. 12 سال کے بعد خدا نے پھر بڑھاپے کے اندر جانے سے پہلے ہی کہ یہ دیکھ لے یہی ہے جہاں پہ خدا ملتا ہے. تو بھائی میں آپ کی, میری عرض یہ ہے, میں احمدیت میں تو احمدیت میں ہی رہیں, اسلام میں تو اسلام میں رہیں. ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑے, ہم کہہ رہے ہیں ذرا آگے آ کے ذرا خدا کو مل لو. خدا کو مل لیا تو دنیا بدل جائے گی آپ کی. اور یہ اعلان بھی میں نے ہی کیا ہے, کیونکہ محمد عربی نے بھی کہا کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. ٹھیک ہے, میں ہی اعلان کیا کہ محمد صاحب نے اس میثاق کے تحت عہد دے دیا ہے کہ اب میں خدا کے لیے اور خدا کا جو زمانہ آ رہا ہے اس کے لیے کام کروں گا. وہ عہد میں نے جماعت غلام احمد قادیان کا سنا دیا ہے, جماعت احمدیہ کو بھی وہ ویڈیو بنا کے ہم نے پیش کر دی ہے. اس کے اندر یہ جو محمود بیٹے ہیں وہ بھی ایمان لے آئے, مرزا طاہر صاحب کو بھی بلایا, وہ بھی ایمان لے کے آئے. یہ باتیں میں اس وقت بتا رہا ہوں, یہ باتیں موت کے بعد آپ دیکھیں گے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سکتہ ہی آ جائے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا, یہ شخص تو صحیح کہہ رہا تھا, تو پھر کیا بنے گا. تو ہم کسی کی کوئی دکانداری خراب نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ رستہ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ منزل پہ پہنچو, منزل خدا کی ذات ہے. تو اگر ہم نے کسی کو خدا سے ملا دیا, یا ایوان صاحب ہیں بڑھاپے میں مل لی ہے, ہم نے ان کی آخرت کا ٹھکانہ بھی بتا دیا, لو دیکھ لو, کہیں یہ نہ کہنا کہ موت کے بعد میں جاؤں گا کہاں, وہ بھی بتا دیا. تو یہ جو وقت ہے یہ وہی وقت ہے, قرآن کہتا ہے کہ زمین کے وارث عبادت صالحین ہو جائیں گے. اب عبادت صالحین ہیں کیا, پہلے یہ تو سمجھ لو. عبادت ایک درخت ہے اور محبت الہی اس کا پھل ہے. اب محبت الہی پھل ہی نہ ہو تو ہم اس درخت کا کیا کریں گے. ہندو کہتے ہیں نا پرستش پوجا پاٹ ہے, پرستش کسی کا ہو جانا. تو وہ لوگ ہوں گے زمین کے وارث
جو اپنا پھل لے آئیں گے اور محبت الہی میں زندہ تعلق ہوگا. یہ لوگوں کے متعلق ہے. انجیل سے سن لے. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ تم اسے اس کے پھلوں سے پہچانو گے. وہ پھل کیا ہوں گے کہ اس کو ان پھلوں کو اس معرفت الہی جو تعلیمات دے گا اس سے خدا کی دنیا آ جائے گی اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. بھائی تو جھگڑا نبیوں کا کہیں کا. ہم نے نبیوں نے کوئی میراث تو نہیں باندھی ایک دوسرے سے. ہمارے زمین کے کوئی جھگڑے ہیں. تو میں تو بہت ہی ابتدا سے غلام احمد قادیان سے ملاقات ہوئی. میں نے سفید لباس میں دیکھا, جنتوں میں ملاقات ہوئی, تو خدا نے دکھا دیا, ہم نے مان لیا کہ خدا کے نبی ہیں, خدا کے رسول ہیں. جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن خدا کے بندو اس سے آگے آؤ. ساری زندگی تم نے اس مذہب کے بھنوروں میں نہیں گزارنی ہے. آپ دیکھ لیں, مذہب کسی عربی سے پوچھ لیں دین کیا ہے, وہ آپ کو رستہ کہے گا. آپ ساری زندگی رستوں میں ہی گھوم رہیں گے, یا اس زندگی کی منزل پہ بھی پہنچیں گے. یہ منزل خدا کی ذات ہے. چلو یہاں تک تو باتیں ہو گئیں. میں نے کہا تھا کہ میں غزوہ ہند کے متعلق بتاؤں گا. یہی بات کی تھی میں نے, غزوہ ہند. جی, غزوہ ہند کے متعلق جس نے یہ بشارت یہ کہا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا, اسلام غالب ہو جائے گا, یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی ہے. اب غزوہ ہند کئی جنگیں ہو چکی ہیں, تو غلبہ تو کہیں بھی نہیں ہے. عمر جو تھے وہ تلوار لے کے اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. بھائی کیوں؟ وہ اس لیے غلبہ اسلام تو ہوا ہی نہیں ابھی. پورے دینوں پہ غلبہ دے دے گا, پھر حضور جائیں گے. ابو بکر گئے ہوئے تھے کسی گاؤں میں, ابوا کا گاؤں تھا, کوئی 3 کلومیٹر کا ہوگا. واپس آئے تو یہ کھڑا ہوا ہے عمر فاروق. آپ نے کوئی توجہ نہیں کی اس کی طرف. سیدھے حجرے میں گئے, چادر اٹھائی, دیکھا محمد رسول جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. آپ نے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اللہ آپ پہ دو موتیں وارد نہیں کرے گا. یہ کہ جسم بھی مر جائے اور پیغام بھی ختم ہو جائے, یہ نہیں ہوگا. پھر باہر آئے اور لوگوں کو کہا ادھر آ جاؤ. وہ پھر بھی نہیں آئے. تو پھر آپ نے بات شروع کیا, جو محمد کی پوجا پاٹ عبادت کرتا تھا اس کا خدا مر گیا, وہ پڑا ہوا ہے حجرے کے اندر. کیا بات ہے, ایک تاریخی واقعہ. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ زندہ ہے, اس پہ موت وارد نہیں ہوتی. ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی نہیں کہ جو زندہ آسمان پہ بٹھا دیا جائے. یہی تو جاہلانہ حرکتیں ہیں. یہ حرکتیں کہاں سے شروع ہوئی آسمان پہ بٹھانے کی؟ یہودیوں سے. انہوں نے عدایہ کو بٹھایا ہوا تھا آسمان کے اوپر کہ وہ آسمان سے اترے گا, وہ تو نہیں اترا. مسیح آ گیا. وہ آج بھی روتے ہیں, گریا کرتے ہیں دیوارے گریہ پہ کہ اے عدایہ تو آ, تو مسیح آئے. کتنا اندھا پن ہے. 2000 سال ہو گئے انہیں, ابھی تک مسیح نہیں آیا ان کا. یہ اندھا پن یہودیوں سے شروع ہوا. پھر عیسائیوں نے اس کو ہوا دی کہ آسمانوں سے آئے گا عیسیٰ. اب یہ فتنہ اسلام کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, بلکہ یہی ہے مسیح اور امام مہدی کے متعلق کہ وہ آسمان سے اترے گا تو 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اترے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اترے تو 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ
رکھے ہو کے اتریں، لیکن مضمون کچھ اور بتا رہا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی اور فرشتوں کی مدد اس کو ملے گی، یہ مراد ہے. اب یہ اندھے یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے مسیح ہو، اس نے 2 فرشتوں کے ہاتھ پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں، زمین پہ اترے، پھر مانیں گے یہ جاہل. پھر یہ کہ اس کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا. مضمون یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی شراب کی وجد میں ہوگا، وجدی انداز ہوگا اس کا. وہ سارا مضمون ہی تفصیلی ہے. جاہلوں، پہلے یہودیوں نے یہ کام کیے، پھر عیسائیوں نے، اب یہ اس کاموں کا ٹھیکہ مسلمانوں نے لیا ہوا ہے کہ وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غلط تعلیمات، غلط عقائد، ہمیں انہیں چھوڑ دینے چاہیے اور اپنا کعبہ درست کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کعبہ. ہمارا کعبہ کیا ہے؟ ہمارا کعبہ ہے جی ہمارا دل ہو جی. ہاں جی، اپنے دل کو ذرا، اپنی کعبے کی سمت کو ذرا خدا کی طرف کرنا، تو تاکہ تجھ پہ مشاہدے الہی ہوں اور تو اندھا نہ رہے اور روحانیت کی دنیا میں داخل ہو جائے. بھائی کیا کام آئے گا تیرے اگر تو ساری دنیا بھی لے لے، ہزاروں مکانات بنا جائے، شہرت پا جائے، سب کچھ پا جائے، کیا کام آئے گا تیرے اگر موت کے وقت جب یہ نظر آئے گا کہ تو نے سب کچھ کھو دیا؟ کیا کام آئے گا؟ سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی روح کا نقصان کر دے. زندگی کا مقصد تو یہ تھا، اس سفر کے اندر خدا کا نور پاتا اپنی روح کے اندر، تاکہ تیرا آخرت کا سفر آسان ہو جاتا. نور تو پائے نہیں تو نے، ظلمت اندھیرے پا لیے، تو یہ کیا کام آئے گا؟ اور جس کے لیے ہم نے ساری زندگی گزار دی، موت آئی، کیونکہ جمع تو یہاں کیا ہوا ہے نا. چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ارواح ہو، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا. تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں. اب یہ موت کے وقت یہ دنیا پتھر روڑے کی کھسکتی ہے. اب تیر نکلتا ہے کمان سے اور روح دیکھتی ہے، جس دنیا کے لیے میں نے فکروں میں سب کچھ گزار دیا وہ تو مجھ سے کھسکی جا رہی ہے، میری ہوئی نہیں. جس کے لیے میں جمع شمع کر کے گیا وہ تو پیچھے جا رہی ہے، اور روح پریشان ہو جاتی ہے. اس پہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اپنا پتہ کراؤ. پھر اپنی روح کو دیکھتی ہے، وہاں تو اندھیرے ہیں. سمجھتی ہے کہ کوئی بھوت ہوگا، وہ بھوت نہیں ہے، وہ تو ہی ہے. پھر جب وہ لگتی ہے دوستوں میں، دوستوں سے مراد جہاں موت نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا تجھے. تو اب آتے ہیں وہ غزوہ ہند کی طرف کہ غلبہ اسلام کیا ہے. اگر غلبہ اسلام سے مراد آپ نے اسلام کا غلبہ لیا ہوا ہے تو یہودیوں کی طرح ٹھوکر لگ گئی آپ کو. غلبہ عیسائیت سمجھتی ہے وہ غالب آ جائیں گے، عیسائیت انہیں بھی ٹھوکر لگ گئی. تو ہمیں مضمون دیکھنا ہوگا غلبہ اسلام سے مراد کیا ہے، اس مضمون کی طرف آنا ہوگا. غزوہ ہند جو ہے، اس کے پھیلانے کے اندر اسلام کو سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے یہ صوفیہ اللہ نے کیا. پیار محبت نمونہ دکھا کر خواجہ محی الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا علی جوئی تو خیر پاکستان پہلے ہندوستانی تھا، ان اولیاء اللہ نے یہ کردار ادا کیا. اس لیے آج بھی ہندو بھی جاتے ہیں، سنگھ بھی جاتے ہیں، ہر مذہب کا لوگ جاتے ہیں. خواجہ محی الدین
چشتی کے مزاج کے اوپر. اور اس وقت بڑی عجیب بات تھی, پہلے تو خواجہ معین الدین چشتی پہ بھی کفر کا الزام لگاؤ نا, کیونکہ انہوں نے اپنا کلمہ بھی بنایا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. پڑھا آپ نے تاریخوں میں, محمد رسول اللہ نہیں, چشتی رسول اللہ. اور ہمارے یہ بٹ صاحب آئے میں ایک وقت ادھر بھی آئے گا, وہ خلیفہ کا بھی دکھا دیا گیا, وہ کلمہ کیا ہوگا, لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. وہ کہیں گے بھائی نام تو حضور کا ہی ہے, حضور کے 10 نام تھے, تو ہم نے اگر احمد کر دیا تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, اذان ایک ہی ہے, دکانیں بدل گئی. تو ہم نے دکانیں بدلتے نہیں دیکھنا, ہم نے کام دیکھنا ہے. غزوہ ہند سے مراد یہ ہے, اب یہ ہمارے نبی ہیں اپنا سورج صاحب, انہوں نے بھی دیکھا, سمجھ نہیں سکے, تو پتہ لگا کہ نبی بھی ساری معرفت الہی نہیں سمجھ سکتا. تو غزوہ ہند سے مراد یہ ہے کہ اسی ہند کے اندر, اسی ایشیا کے اندر ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ آئیں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ دور آئے گا غزوہ ہند کا. یہ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں غزوہ ہند کی. آپ کو یاد ہے کہ محمد عربی نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے غزوے ختم ہو گئے, بڑا غزوہ شروع ہو گیا. یاد ہے آپ کو کسی کو؟ تو پوچھا گیا کہ یہ جو لڑائیاں مار کٹائیاں کی ہم نے خون آلودہ کر دی تلواریں, یہ چھوٹا جہاد کہاں, یہ چھوٹا جہاد ہے, یہ ختم ہوئے, بڑا جہاد شروع ہوگا اب. تو بڑا جہاد یہ ہوگا اپنے نفس کا جہاد. دیکھا, یہ بڑا جہاد ہے. تو غزوہ ہند کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ اشارہ کیا جا رہا ہے جو ایشیا کا بڑا جہاد ہوگا وہ کیا ہوگا, غزوہ ہند. یہ مسلمان سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم نے ایٹم بم چلانے ہیں. بھائی وہ ہندوستان کے پاس جو پڑے ہوئے ایٹم بم وہ انہوں نے سنبھال کے رکھنے ہیں. انہوں نے پھینکے تو ایشیا میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا, کالا گڑھا ہی گڑھا ہو جائے گا. پورا ایشیا گیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں, صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے, ختم ہی ہو جائے گی بات ساری. تو جاہلوں کا غزوہ اس قسم کا ہی ہوتا ہے. تو بڑا جہاد شروع ہو جائے گا, وہ کیا ہوگا, وہ نفس کا جہاد ہوگا. پڑھ لینا قرآن یہ اپنا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. جہاد کرو اور خدا کے وسیلے تلاش کرو تاکہ تم منزل پا جاؤ. یہ معرفت الہی, یہ نفس کا جہاد وہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, مانے نہ مانے یہ ہر شخص کی اپنی بات ہے, ہم کسی کو مجبور بھی نہیں کر رہے. ہماری تعلیمات جو ہیں ایک وقت میں آ کے ہند میں پہنچیں گی. اور صوفیہ سے مراد یہ ہے, صوفیہ خود ہی کہتے ہیں ہماری زندگی کا خلاصہ اللہ کی ذات ہے, خدا کی ذات ہے. تو صوفیانہ دور تو شروع ہوگا ہند کے اندر, لیکن سورج صاحب کو دکھایا کہ اس کے بعد صوفیانہ محبت کا جو دور ہوگا وہ پھر انبیاء آنا شروع ہو جائیں گے. بھائی خدا نے ان سے کوئی عہد تو نہیں کیا ہوا کہ میں نبی بس یہیں سے بھیجوں گا. تو انبیاء کا دور جب شروع ہوگا ایشیا کے اندر, تو ایشیا کا جو سب سے بڑا غزوہ ہوگا وہ یہ ہوگا وما قدر اللہ حق قدری ہی, خدا کے قدر و قیمت اور اس کے نور کو پہچان لے گا ایشیا. خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. انسان خدا کی قدر و قیمت نہیں پہچانی,
اس کا میں نے ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے جو خدا نے مجھے بتایا ہے. لیکن اب پڑھانا میرا کام نہیں ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، کیونکہ خدا آپ کا بھی ہے کہ صرف میرا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. کہیں یہ سمجھے کہ جی یہ خدا تو زاہد صاحب کا ہی ہوگا. نہیں. دیکھیں نا، آپ کا کوئی بچہ گم جائے، ذرا سوچیں، تو کوئی جھوٹ موٹ بھی آگے کہہ دے کہ آپ کے بچے کو میں نے وہاں دیکھا ہے، آپ اس پہ یقین کریں گے یا انکار کر دیں گے؟ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. جھوٹ کہیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، یا مانیں گے؟ لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کا بچہ دیکھا فلاں جگہ پر، آپ بھاگے بھاگے جائیں گے، اگر گاڑی نہیں ہوئی تو پیدل ہی جائیں گے، اور ادھر آواز دے رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ جو ہی نہیں رنگتی ان کے کانوں کے اوپر. میں بتا رہا ہوں کہ آؤ میں تمہیں تمہارے خالق سے ملا دیتا ہوں، تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، سارے جھگڑے ہی ختم کرا دیتا ہوں تمہارے. کوئی شخص احمدی ہو، مسلمان ہو، کسی مذہب سے ہو، خدا سے مل لیا تو اس کے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے. دیکھیں نا آپ، ایک مکان ہے، اس کی کئی کھڑکیاں ہیں، ہر کھڑکی سے اسلام کہہ رہا ہے آؤ آسمان ہماری کھڑکی سے دیکھو. عیسائی کہہ رہی ہے کھڑکی سے ہماری کھڑکی سے دیکھو. سب مذہب بلا رہے ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑے ہم نے الہامی رستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل پا جاؤ. چھوٹے بڑے. اب یہ کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے کیا ضد لگائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے ہماری کھڑکی سے، بس اتنا ہی ہے. یہ آلے دوالے جو ہے یہ وہ لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، فریم، حد ہے آسمان کی. اب آ کر ہم کسی کو ملا دیتے ہیں خدا سے. وہ سید روح نکل کے کھڑکی سے پہنچی آسمان کے اوپر پرواز کی، وہ تو دیکھے گی کہ آسمان کے ارد گرد تو کوئی کھڑکی ہے ہی نہیں، آسمان کی کھڑکی تو ہے ہی نہیں. تو وہ یہی تو کہہ رہا ہے قرآن ہمارے متعلق. وہ صبح کا ستارہ جب آئے گا، وما قدر اللہ، کہ تجھے کیا خبر، وہ آسمانوں کے جہانوں کی حدیں ختم کر دے گا. اسی لیے اسے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے. تو پھر جب ہم کلامی ہوگی خدا کے ساتھ، اور وہ شخص بتائے بھئی آسمان کی تو کوئی کھڑکی نہیں ہے، تو نے یہ کیا ڈرامہ بازی کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو بس اس کے بعد نہ وہ احمدی رہے گا، نہ یہودی، نہ عیسائی. اس لیے ہماری ماننے والوں میں سبھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سنگھ بھی ہیں. ہم نے کہا ہماری تکرار کوئی نہیں ہے، اگر اپنے نبیوں سے پیار کرتے ہو کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ محمد عربی کا جو حدیث ہے اس کو بھی یاد رکھنا. اللہ لعنت کرے یہودیوں نصاریوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. لو جی، لعنت ہو رہی ہے ان پہ، یہودیوں پہ لعنت کی اور نصاریوں پہ. میں کہتا ہوں اللہ کا رسول، خدا کا دل، سب سے بڑی لعنت جو ہے یہ مسلمانوں پہ پڑی ہے. سجدہ گاہ بنا ڈالا، پیروں کی درگاہ بنا ڈالا. آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہوگا، وہاں جا جا کے مانگتے ہیں. تو سب سے بڑی لعنت تو ان کے نبی نے ان کے مذہب پہ ڈال دی. اسلام کے 72 فرقے ہو جائیں گے، پورے اسلام کے 72 فرقے بتائے جا رہے ہیں، اور سب کے سب ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے. اب وہ بحث چل رہی ہے کہ ان میں سے ایک جنتی ہوگا، یہ بحث ہے. اور ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے. میں یہی سوال محمد عربی سے کیا تھا اس وقت کہ وہ جنتی فکرے کی کیا علامات ہوں گی، تو محمد عربی نے کہا جو میرا حال ہے ان کا حال ہوگا، ان پہ بھی مصیبتیں اٹھیں گی، ان پہ بھی ان کے ہی برے حال ہوں گے. لیکن اتنا یاد رکھو جو میں نئی بات کہہ رہا ہوں، مذہب خدا کی دنیا نہیں لا سکتا، مذہب خدا کی دنیا نہیں لا سکتا، کیونکہ رستہ ہے. مذہب شروع کرنے والا کون ہے یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، انہوں نے مذہب شروع کیے.
اس سے آگے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، جو خدا کہہ رہا ہے کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ اب ان کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا بھائی وہ نیا آسمان کیا ہوگا، مراد یہ وہ اللہ کی منشا پوری ہو جائے گی۔ نئی زمین کیا ہوگی؟ او بھائی زمین تو بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں، پانی ہے، کیسے کیسے نظارے ہیں۔ وہ زمین تباہ نہیں ہوگی جاہلو، نئی زمین ہوگی، نیا انسان ہوگا جس کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا، اور زمین کے وارث چاہے عبادت صالحین ہو یا وہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں، پھل وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں محبت الہی ہوگی۔ تو ہم نے خدا پر آنکھ رکھنی ہے یا اپنے نبیوں پہ رکھنی ہے؟ اگر ہم نے اپنے نبیوں پہ آنکھ رکھنی ہے تو وہ تو لعنت کر گئے اپنی امتوں کے اوپر، تو ہم نے ان کاموں سے باز آ جانا ہے۔ تو آج یہ بٹ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، احمدیت ہمارے کئی احمدیت کے دوست بھی ہیں یہاں پر، تو ان سے بھی پوچھ لیں یہ ہمارے کہ بھی کیا آپ نے یہاں آ کے کیا دیکھا، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کیا دیکھا۔ ہم کیڑے نہیں نکالیں گے، ہم غلاموں کی طرح کہ یہ باتیں جو ہے، آنے والا جو ہے وہ اپنے پھل بیچتا ہے، وہ دوسروں کے پھلوں پہ کیڑے نہیں نکالتا، وہ پھل بیچتا ہے، یا خدا اس کو حکم کرے کہ یہ بات کھولنی ہے تو اسے کھولنی پڑے گی۔ جیسے خدا نے کہا کہ تو بتا کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے، تو بات کھولنی پڑ گئی۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں، عیسیٰ ابن زکریا ہے۔ تو پھر جب خدا نے بتایا، پھر فرشتوں نے بتایا، پھر عیسیٰ نے جنتوں میں خود بتایا، زکریا نے بتایا، بی بی مریم نے، تو بات گواہوں کے ساتھ ثابت ہو گئی۔ اس وقت اگر بتا دیتے، ماں بھی ماری جاتی، بچہ بھی مارا جاتا۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی احمدیوں کے کہ آسمان پہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ جبرائیل نے کہا نا جا کے کہ خدا نے تیرا آسمانوں پہ نکاح کیا ہے، مریم کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا وہاں تو ہو گیا، لیکن وہ بعد میں وہ راز جب بتایا زکریا نے، اسے وہاں پہ قتل کیا جہاں پہ یہ اپنے مینڈے بیل بکرے قتل کرتے تھے سبت کے دنوں میں، زکریا کو وہاں پہ قتل کیا، خون، ٹھیک ہے۔ اب غلام احمد قادیانی نے نہیں کہا تھا کہ مومنی بیگم سے میرا نکاح ہوا، ان اندھوں کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے پڑ گئے، یہ جاہل مفتی مولوی یہ جتنے بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کی نکاح کی شادی کہیں اور کرا دی۔ تو لیکن آسمان پہ تو نکاح اس سے ہوا تھا، بھائی میں نبی ہوں، میں نے دیکھ لیا۔ اگر نہیں ہوا زمین پہ تو یہ ظلم سے بھری پڑی ہے، شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو خدا نے یہ بھی تو کہا کہ نئے آسمان نئی زمین آئے گی، وہ کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ تو جو آسمانوں پہ باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، تو میں ہند کے غزوے کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جنت میں محمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، محمد عربی بھی، دوسرے انبیاء فرشتے بھی۔ تو وہاں پتہ لگا کہ غزوہ ہند جو ہے، یہاں سے چمکار اور نور نکلے گا معرفت الہی کا، جو دنیا کو روشن کرے گا۔ یہ غزوہ ہند ہے، وہ ہندوؤں کو نیچے، مسلمانوں کو اوپر نہیں کرے گا۔ کبھی آپ غور کر لیں، اگر کہیں گے کہ اسلام غالب آئے گا تو دھوکہ ہو گیا یہودیوں کی طرح، کیونکہ اسلام سے مراد جو ہے وہ فرما برداری ہے۔ کیا ہے؟ فرما بردار ہو گئے خدا کے۔ اس کے آگے کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی منشا پہ چل نکلے۔ اس سے آگے کی منزل کیا ہے؟ خدا نے جو وعدے دیے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو غزوہ ہند سے مراد یہ ہے
کہ نئی تعلیمات آئیں گی جو مذہب کے جھگڑے کو ہی ختم کر دیں گی. بھائی ہم ٹھیکے دار ہیں. اگر خدا کہتا ہے جب مجھ پہ 5 حملے اسی لیے تو ہوئے مجھے، میں نے کہا کہ مذاہب کی دنیا ختم ہو گئی، سارے ہی میرے خلاف ہو گئے. لو جی یہ تو ہمارے محمد رسول اللہ کے خلاف ہو گیا، اس نے ہمارا یہ تو. بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے جتنی محبت محمد رسول اللہ سے ہے اتنی تو شاید تمہیں بھی نہ ہو، لیکن میں خدا کی بات سنوں گا یا محمد صاحب کی بات مانوں گا؟ غور کر لینا. خدا نے کہا مذہب کی مذاہب کی دنیا، عیسائیت ہو. جب میں نے پہلے تو بڑے خوش ہوئے یہ عیسائی، دیکھو مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھ دی، پھر جب ان کے خلاف لکھی پھر جاگے، پھر میرے خلاف ہو گیا، عدالتوں میں مجھے لے کر جانے لگے کہ یہ ہمارے نبی کے خلاف بھی. اور بھائی میں کسی نبی کے خلاف کتاب نہیں لکھ رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں جو خدا نے بیان کی ہے. تم اپنے نبیوں کو خدا کا درجہ کیوں دیتے ہو جبکہ تمہارے نبی خود ہی کہتے ہیں ہم بشر ہیں؟ تو بشر سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. بشر حکمت کے پیغام بھی سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو درجات ہیں، یعنی کہ ہر نبی اپنے نور الہی کی جتنا نور اس کے پاس ہو اس کی روشنی میں بیان کرتا ہے. احتجاجی غلطی ہو جاتی ہے انبیاء سے. ایک شخص آیا، وہ مسلمان تھا، بڑا باتونی تھا، اس نے اپنا مقدمہ جتوا لیا. محمد عربی نے اس کے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا. جب کافی دن گزرے تو جبرائیل نے بتایا یہ دھوکہ دے گیا ہے. آپ نے اس مسلمان کو واپس بلایا. اس نے کہا تو نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں بھی بشر ہوں، غلط فیصلے ہمارے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تو نے آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں رکھ لیا ہے، یا تو نکال دے اسے ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ جائے گا، جلتی آگ بنے گا. تو میں اگر یہ کہوں کہ میں کامل ہوں تو سب سے بڑی غلطی میں نے یہاں پہ کہتی. یہ سفر ہے، یہ سفر اس دنیا میں ختم نہیں ہوگا. یہ جو نور آپ کو ملے گا خدا کی محبت الہی میں، یہ سفر آپ کا شروع ہوگا جنتوں میں. وہ نور آپ کے آگے آگے جہاں بھی آپ پہنچ رہے ہوں گے وہ نور بتا رہا ہوگا یہ خدائی روح ہے، اس کا رستہ چھوڑو. فرشتے پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ دائیں کا نور جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ بتا رہا ہوگا. کیا کہتے ہیں اس پاسپورٹ کو؟ ڈپلومیٹ پاسپورٹ، ڈپلومیٹک VIP. دیکھ نہیں رہا اس کا نور، اس کو اجازت کی کہاں ضرورت ہے؟ بس آپ ہر جنتوں کے اندر پہنچیں گے، ان جنتوں میں آپ کی صبح شام آپ کو خوراک ملے گی. مراد یہ نہیں کہ آپ کے لیے بکرے ذبح کیے جائیں گے، مونڈے ذبح کیے جائیں گے، نہیں 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 نہیں. صبح شام روح کو غذا ملے گی معرفت الہی کی. بس وہ معرفت الہی کو اپنی روح میں بساتے ہوئے جب آپ کو اور نور ملے گا تو پھر آپ کو اگلی جنتیں نظر آئیں گی جن کا نور آپ کی جنت سے زیادہ ہوگا. پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا اگلی جنتوں میں. بس یہ سلسلہ چلتا 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 جہاں پہ ختم ہوگا وہاں ابتدا ہوگی آپ کی خدا کے ساتھ. اسے کہا گیا ہے اصل قیامت. اب ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ قیامت ایک نہیں ہے، قیامت 4 اور 5 ہے. پہلی قیامت جو ہے وہ تو آپ پہ شروع ہو جاتی ہے موت کے بعد. پھر روح کی دنیا میں قیامتیں ہیں، یہاں سے آنے سے پہلے قیامتیں تھیں. ہر قیامت سے مراد یہ ہے کہ نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو غزوہ ہند سے بتایا جا رہا ہے 80 سال میں اس غزوہ ہند میں جب خدا کی تعلیمات پہنچیں گی تو یہ سب سے بڑا جہاد ہوگا یہ کہ اس ایشیا میں ان تعلیمات کو پڑھ کر لوگ خدا سے ملنا شروع کر دیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
بے شک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایشیا میں؟ جی لوگ تو مجھ سے ذاتی طور پہ ملے بھی نہیں، لیکن خدا سے مل لی ہے، ہمارا کام ہو گیا۔ تو زمین جو ہے خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی، مراد ہی یہی ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ ہاں، تو غصہ کہیں گا بھی، نفرت کہیں گی؟ خدا کہہ رہا کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی تو سارے ہی خدا والے ہو جائیں گے، تو ہمیں تکلیف کہیں گی؟ ہاں جی، اگر سارے ہی ہم کلامی کریں خدا کے ساتھ تو تمہیں کہیں کی تکلیف ہے جی؟ ہاں، یہ سمجھتے ہیں جاہل ہمارے نبیوں کے مقامات گر جائیں گے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے جو بڑا عجیب سا ہی ہے، لیکن بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کہ خدا کسی کو اتنے بڑے مرتبے دے اور وہ انسانی کی رہنمائی کرے، اور پھر مسلمان جاہل کہتے ہیں کہ اسی لیے تو خدا نے مار دیا اسے کہ نبی نہیں آ سکتا، اس لیے تو مار دیا۔ وہ ہوا یہ کہ اپنا ماریہ کتبیہ، یمن کے بادشاہ نے ایک کنیز بھیجی، اس ماریہ کتبیہ سے بچہ پیدا ہوا۔ 18 ماہ کے بعد وہ بچہ وفات پا گیا۔ اس کا نام محمد عربی نے ابراہیم رکھا۔ کیا رکھا؟ ابراہیم۔ اب یہ آیات اتر چکی ہیں، نبی نہیں آ سکتا اگر تم نے یوں ہی لینا جاہلیوں کی طرح۔ اس کا مطلب اس آیات کا کیا کہتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر یہی مطلب لینا جاہلوں کی طرح تو پھر وہ تو اتر چکی ہیں آیات۔ اب مدینے میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماریہ کتبیہ سے، 18 ماہ کے بعد یہ وفات پاتا ہے۔ تو اس کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد عربی کے بے اختیار فکرے نکل گئے۔ پڑھ لیں جس نے پڑھنی ہے، حدیث امام بخاری میں ہے، لو عائشہ اللہ کان صدیق النبی، اگر میرا یہ بچہ زندہ ہوتا تو نبی بھی بنتا اور صدیق بھی ہوتا۔ لو جی کرو بات۔ کیا محمد صاحب بھول گئے تھے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بچے کی واری آئے تو یہ میرا بچہ لو عائشہ اللہ کان صدیق النبی، یہ بچہ ہوتا تو صدیق نبی بن جاتا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نبی تو آتے رہیں گے۔ وہ پرورش پاتا محمد صاحب کی زندگی میں تو واقعی اس نے نبی بننا تھا۔ تو کہتے تبھی تو مار دیا وہ، اس لیے کہ وہ نبی بن جاتا۔ بھائی ایک برا شخص ہو، اس کو رب مار دے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے دنیا کا بیڑا غرق کرنا تھا۔ ایک ایسے شخص کو بھی مار دے جو نے صدیق بھی اور نبی بھی بننا تھا، یہ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا اپنے نیک اور نبیوں کو بھی اس لیے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے نبی بننا چاہتے ہیں۔ لو جی، تو بات نے ثابت کر دیا نا محمد صاحب کی کہ یہ نبی بھی ہوتا، صدیق بھی ہوتا۔ پھر وہ لا نبی آبادی کہاں جاتی آیت؟ تو جتنی غلط فہمیاں ہیں، قرآن تو اللہ اور قرآن کی آیت کے بعد تم کون سی حدیث سے پیش کرو گے؟ قرآن تو کھلا کھلا بتا دیتا کہ نبی آئیں گے، ہر جگہ بتا دیتا ہے۔ اب حدیثوں میں ہے کچھ کنفیوژن، کیونکہ اس کو پڑھ کے جو ہے مسلمان جو ہے یہ باغی ہو گئے کہ اے علی تو میرا بھائی ہارون ہے، اگر نبی ہوتا، ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں ہوگا۔ پھر محل کی مثالیں دی گئیں، عجیب عجیب مثالیں دی گئیں جس سے صحابہ اور تابعین، صحابہ نے کچھ اور سمجھا، تابعین نے کچھ اور سمجھا۔ اب اگر آپ اسی مسئلے کو لے لیں، جب یہ شروع ہوا موت کے بعد، اس کا مطلب کسی عربی سے پوچھ لیں، لا نبی آباد ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ لیں گے میرے عقب میں کوئی فوراً نبی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھا دیتا ہوں، آپ نے اپنے گھر کی سفیدی کی آپ نے نہیں، دوسرے دن پھر شروع کر دیں گے اس سفیدی کو؟ بتائیں، اس کا ایک زمانہ چاہیے۔ پھر وہ کسی زمانے میں پھر وہ سفیدی اپنا رنگ کھوئے گی تو پھر آپ کریں گے۔ تو کہا فوراً عقب میں کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر جب یہ صحابہ کا جھگڑا شروع ہوا تو بی عائشہ کیا کہتی ہیں وہ بھی تو سن لے۔ کہا اے لوگو یہ تو کہو
کہ محمد خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو، اس عورت کو دبا دیا گیا، تو پیچھے بیٹھ حجرے کے اندر، تو کیا تبصرے کرتی ہے. وہ بیوی جس کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، کہا عائشہ سے، 3 دفعہ کہا. وہ بتا رہی ہے کہ اس نے بھی تو سنا ہوگا نا بھائی، جب میاں بیوی کٹھے بیٹھتے ہیں سوتے ہیں تو بیوی سے زیادہ خاوند کو کون جانتا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. مراد یہ ہے ہیروں میں چمکتی ہوئی کوئی چیز، کوئی انگوٹھی، کوئی ایسا زیور جو زیادہ چمک رہا ہو. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اقبال پہ شاعری ختم ہو گئی تو کیا شاعر نہیں آئیں گے؟ اگر یہ جاہل یہ سمجھے مسلمان، انہوں نے کہا جی اقبال کے بعد کوئی شاعر نہیں آئے گا، مارو سب کو. بھائی وہ جہاں پہ یہ کہا کہ ختم ہو گئی وہ کمال کی طرف اشارہ ہوگا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اسپورٹ کے اندر، میوزک کے اندر کبھی کوئی ایسا نغمہ آیا تھا آپ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، ختم ہے. مہدی حسن صاحب پر غزلیں، غزل کا شہنشاہ مہدی حسن صاحب پر غزل ختم ہو گئی تو کیا غزل نہیں ہوگی؟ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے. تو غزوہ ہند جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے خدا کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ تعلیمات اس طرف آئیں گی اور زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہو جائے گی. یہ صوفیانہ دور، اور اس کے بعد زندہ ہم کلامی ہوگی. اس میں مذہب کا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ ہندو ہے، یہ سنگھ ہے. جب سارے خدا کے ہو گئے تو پھر مذہب کا جھگڑا کہیں گا بھائی، کہیں گا مذہب کا جھگڑا؟ بھائی مذہب کا جھگڑا جب ہو جب آپ رستے میں ہو، ہاں جانا آپ نے جرمنی ہو، بیٹھے گجرانوالہ میں ہو، تب تو ہے کوئی جھگڑا. جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو جھگڑا کہیں گا. آپ کی منزل مقصود خدا کی ذات تھی یا نبی تھے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ اس لیے لڑنا ہے کہ اپنے نبیوں کی وکالت کرنی ہے. تم کون ہوتے ہو؟ یہ کام تو خدا کو کرنا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو جب میں نے لکھی وہ کتاب کہ تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی، سارے مقدمہ، اب وہ مقدمہ اب اسٹاسن ورکشاپ کہتے ہیں اس کو، پرسیکیوشن، وہاں پہ اب دیکھو کب آتا ہے عدالت میں میرے خلاف. بھائی مجھے اگر یہ بات نہ بتاؤں جو خدا نے بتائی ہے تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں قسم کھا کے. آپ بھی کہہ دیں گے ہے جی میں ہوں گا مجرم. خدا نے کوئی ان سے تھوڑی پوچھنا. خدا نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ تو مجرم میں ہوں گا. کیا یہ مجھے مذہب والے بچا لیں گے خدا کے حضور؟ یہ سارے مذہب والے کو میں ایسی ایسی باتیں سناؤں کہ سارے پیار محبت سے مجھے مان جائے اور خدا میرے خلاف ہو، تو یہ مجھے بچا لیں گے؟ مجھے ان کی مخالفت، ان کے جھگڑے، ان کی لڑائی مار کٹائیاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، بس مجھے یہ چاہیے. میرا خدا کا نور میرے ساتھ ہے. میں نے قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے گواہ بھی ہیں، 40 سال تھے وہ. آپ ویڈیو بھیج دیں بٹ صاحب کو کہ 12 سال کی عمر میں جب خدا نے مجھے اپنے حضور بلایا، الہام کی دنیا تو پیچھے رہ گئی، یہ تو بچوں کا میدان ہے، وہی جو ہے مردوں کا میدان. اپنے حضور بلایا، جب مجھے چوما اسی دن سے میری آنکھوں میں آسمانی کنچ نور رہتا ہے. میں بڈھا آدمی ہو گیا ہوں لیکن یہ نور رہتا ہے. اسی نور میں جہان کھلتے چلے جاتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، چھڑکے سے روح نکل جاتی ہے. اور خدا مجھے کن کن جہانوں کی سیل کراتا ہے اور کہتا ہے لکھ جو نہیں بتایا گیا وہ لکھ. تو کیا تمہارے قرآن میں نہیں خدا نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، میں جہانوں کا رب ہوں؟ تو تم نے اسے رب المسلمین کیوں بنا لیا؟
وہ مسلمانوں کا رب تھوڑی. جب اس نے دعوت دی تھی میں جہانوں کا رب ہوں تو جاؤ وہ جہان تو دیکھو وہ کیا ہے کیا کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے خدا کی. تو ہم وہ کچھ بتا رہے ہیں جیسے خدا کی ذات کہتی ہے ہم ابراہیم کو اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے کامل کر دے. اسے کامل کر دے. بادشاہ سے مرادی تو یہ ہے پردے ہٹا کے مشاہدہ الہی اور سفر کی دنیا شروع ہو جائے تو انسان بالکل بدل جاتا ہے. اس کو کون لے کے آئے گا پھر واپس؟ وہ تو خدا کا ہو گیا. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آگے ختم کرتا ہوں. اگر انبیاء بنا سکتے تو پھر ابراہیم اپنے بیٹوں کو انبیاء بنا دیتے، کیونکہ 8 بچے تھے، 6 کتورہ سے تھے، سارے کے سارے شیطانی نکلے. بس 2 کو برکتیں ملی ہیں، ایک بی بی ہاجرہ کے بیٹے کو اسماعیل کو، اور ادھر سے بی بی سارہ کے بیٹے کو یہ برکت ملی. جو بات بتانے لگا ہوں وہ ذرا سمجھنی ہے قرآن سے، کیونکہ اگر دعا ہے کہ یہ سن کر میرا آواز یہ ہماری کتابیں شروع کریں، خدا کو مل لے، تو نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری پہ، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. اب ابراہیم بوڑھے ہو گئے. جب بوڑھے ہو گئے، امتحان دیے، بوڑھے ہو گئے، تو خدا ملنے آیا اور خوش تھا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَحْنُ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ. یہ پوری آیت آپ کو سمجھا دی ہے، قرآن میں کوئی دوسرے سپارے میں ہے. جب خوش ہو گیا، آزمائشوں سے نکلے، تو خدا نے کہا اے ابراہیم کوئی تمنا ہے تو بیان کر دے. کہا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بناؤں گا. اب وہ محبت اولاد کی سامنے آئی. 8 بچے ہیں. قال انی ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بناؤ، یعنی ان سب کو نبی بنا دے. یہاں پہ آگے خدا خاموش ہو گیا. لو جی، پہلے تمنا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کوئی دعا تمنا ہے تو بیان کر دے، میں خوش ہوں خوش ہوں تجھ سے، تجھے امام بناؤں گا. تو یہ امام بناتا کون ہے؟ پہلے یہ بھی تو غور کر لو. جو مہدی ہوتے تو ان کو مہدی بناتا کون ہے؟ بعد میں ہدایت وہ کرتے ہیں. تجھے میں انسانیت کا امام بناؤں گا. خوش ہو گیا ابراہیم. کہا کہ آج خدا خوش ہے. ذرا وہ کیا کہتے ہیں، تتا جلیبیاں ہیں تو مانگ لے کچھ اور. وہ کیا کہتے ہیں، تتی. ہاں جی، آج معاملہ خوش ہے. کہا میری اولاد میں سے ہی بنانا. جب یہ سنا خدا خاموش ہو گیا. تمنا بھی خود ہی کہہ رہا مانگ. اس کے بعد جب مانگا تو پھر خاموش ہو گیا. اور کچھ وقفے کے بعد خدا کہتا ہے لا یحن العہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے پورا نہیں ہوگا. اے ابراہیم تیری اولاد میں ظالم بھی ہے. اب یہاں ظالم کی تعریف کیا ہوگی یہ بھی ذرا سن لیں. لا یحن العہد الظالمین، جو میرے ہوں گے ان سے تو میرا وعدہ پورا ہو جائے گا. وہ وعدہ اسماعیل سے اسحاق سے پورا ہو گیا. اسماعیل سے محمد عربی آئے، اسحاق سے پھر یہ بعد میں والدہ کی طرف سے یہ عیسیٰ ہے. لیکن 6 بچوں شیطانوں کو کہا لا یحن العہد الظالمین، یہ ظالم ہے، ان سے وعدہ پورا نہیں ہوگا. اب ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیں. ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کو پیڑ دکھا کر دنیا کی فکروں میں مر جائے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے دنیا کی فکروں میں وہ بیج جو خدا نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ کالو بلا کیا میں تیرا رب نہیں،
اس بیج کو ہی جلا دے. دیکھیں نا، میں آپ کو پھر وہی مثال دوں گا کہ ایک کسان تھا، اس کا مرغی خانہ تھا. تو وہ ایک دن پہاڑ پہ گیا تو ایک بچہ شاہین کا گرا ہوا تھا، اس نے لا کے اپنے مرغی خانے میں چھوڑ دیا. اب وہ بچہ تھا شاہین کا مرغی خانے کے اندر، اب وہ پلنے لگا، اسے بھی عادتیں پڑ گئیں مرغیوں کی طرح، نالیوں میں کھاتا، گند شند، وہ دڑبوں میں رہتا. ایک دن بڑا خوبصورت تھا، پہاڑ پہ مرغی خانہ تھا، شاہین گزر رہی تھی، اس نے آواز ماری. اب یہ مرغیاں تو اپنے دنیا کے کاموں میں رہی، متاع الحیات دنیا، یہ دنیا میں ہی پھنسی رہی. اب وہ شاہین جو تھا اس نے کہا، قد شد ذرا اس کا بڑا تھا لیکن رہا تو مرغیوں میں تھا نا. وارث شاہ کہتے ہیں، اے وارث شاہ اے آتا نہیں ہے جان دیا ہمیں کٹے پوری پوری. یہ مرغی خانے کی عادتیں لگ جائیں تو یہ تھوڑی جاتی ہیں. تو وہ مرغی خانے میں اپنا پلا بڑا تھا، دنیائی فکروں میں، دنیائی کاموں کے اندر پھنسا ہوا تھا. لیکن شاہین نے سوچنا شروع کیا، یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے. تو اس شاہین نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے پہاڑ پہ سے نیچے گرا تو خوف اور پریشانی کے عالم میں پر ہلانے شروع کیے. یہ عادت ہے نا، جب پر ہلانے شروع کیے تو دیکھتا کیا نیچے گر نہیں رہا، بس پرواز کرتا کرتا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا اور نیچے دیکھ کے کہنے لگا، اوہ ہو، خدا نے تو مجھے شاہین کا بچہ بنا کے پیدا کیا تھا، میں نے ایک ساری زندگی مرغی خانے میں گزار دی. اب اس مضمون کو لے کر چلتے ہیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. جب خدا نے نور میں سے انسانی صورت و شکل نہیں بنائی تھی، سمجھ لیں ذرا بات کو، نور تھا، خدا نے اپنا نور جدا کیا، وہ نور جہانوں میں پھرتا تھا. کبھی کبھی جب خدا سے ملاقات ہوتی اس نور کی تو خدا کہتا، قرآن کا مضمون ہے، اس کو بھی سن لیں، پھر میں اپنا مضمون بعد میں بتاؤں گا. وہ کہتا ہے کالو بلا، خدا کہتا کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہ نور کہتا تھا سیدنا سیدنا، کیوں نہیں. اس نور میں سے پھر بعد میں ہماری صورت و شکلیں بنائی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ خدا کی آواز کو سن کر چل پڑتے ہیں خدا کے سفر کے لیے، یہ تو شاہین ہے، باقی سارا مرغی خانہ ہے، باقی سب مرغی خانہ، باقی سب مرغی خانہ. دنیا کی فکریں، دنیا کے اندر ڈوب کے مریں گے، انہوں نے مرغی خانے میں مرنا ہے. جس نے خدا کی آواز سنی اور غور و فکر کیا، معرفت الہی کو سمجھنے کی کوشش کی، خدا کی معرفت کی فکر میں ڈوبا، وہ شاہین بن جاتا ہے. وہ جب وہ رہا تو تھا مرغی خانے میں، پھر انہیں پر ہلائے خوف میں، کہا میں تو نیچے، انہوں نے کہا او ہو، میں تو شاہین کا، او تو شاہین کا بچہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا، تو نے اپنے آپ کو مرغی خانہ بنا دیا. خدا نے کہا تھا تجھے پڑھ لے تورات، پڑھ لے انجیل، پڑھ لے قرآن. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے اپنا نائب بنایا تھا، اور تجھے شاہین بنایا تھا. تو کیسا نائب بنا؟ تو نے مرغی خانہ کھول دیا. تو بات سمجھا رہا ہوں، جس نے خدا کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا دی، سن نہ لگے کیا گاؤں تیرے بنا جیون سونا. جس نے خدا کے ساتھ سر لگائی، خدا کی قسم، ہم کہتے ہیں چلو اچھا ایسا کرو، اپنے مذہب پہ ہی رہو، 40 دن ہمارے ساتھ بھی گزار لو، لیکن اپنے آپ کو خالی کر کے آنا ہے. خالی کر کے نہیں آئے، پچھلی تعلیمات بھری پڑی ہیں، آؤ گے بھی خالی، جاؤ بھی خالی. جب آپ ایک سوچ لے کے آتے ہیں، اس شخص کو میں نے جھوٹا ثابت کرنا ہے، نبی کو،
یہ جھوٹا ہے، یہ قتل کے لائق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ کو ملنا کیا ہے؟ آپ صرف خالی کر کے یوں آ جائیں 40 دن، میرا اس سے واسطہ نہیں، میرا اللہ سے واسطہ ہے. اے اللہ، میں نے اس کی آواز کو سنا، یہ مجھے وہ تعلیمات دے رہا تھا جو پہلی کتابوں میں نہیں ہے. میں اس کی تعلیمات کو سن کے تجھ سے پوچھتا ہوں، اب تو بتا. 40 دن ہماری کتابوں کے مطالعہ کر کے میری تعلیمات، میری رہنمائی لے لے. اگر آنکھیں کھل جائیں روحانیت میں تو واہ واہ، نہیں تو وہ اپنی جو بوری ہے اس کو سنبھالنا، اپنی پنڈ اور جا کے پھر رہنا شروع کر دو جیسے چاہو. ہم بھائی ہم کون ہیں؟ کوئی زبردستی تو ہے نہیں ان معاملات کے اندر. تو ذرا وقت بتائیے گا عطر صاحب. اچھا سوری، دو روٹی جی بنا. جی سر جی اچھا ساڑھے دو. چار جی جی اچھا، تو آج کا مضمون، کیونکہ عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تھا وہ آنے والا جب بات کرے گا تو وہ راز الہی بتائے گا، اس سے پہلے انبیاء نے نہیں بتائے. بس اس سے زمانہ شروع ہو جائے گا خدا کی قدر و قیمت کا. تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، غلام احمد قادیانی نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں کہ وہ احمدیت تک پہنچا دی جائیں، وہ میں نے پہنچا دی. تو بھائی اگر مجھے کافر کہنا ہے اور آگے پتہ لگے کہ یہ بات پیغام تو غلام احمد قادیانی نے دیا تھا، تو پھر یہ کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر ان کا وہاں پہ دھمال لگے گا. وہ کہیں گے یہ تو سچا ہے، اس نے تو ہمیں پیغام پہنچا دیا، جو محمد صاحب نے کہا تھا وہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں کتابیں. تو کوئی سوال ہو تو کر لیں، ورنہ پھر مجھے، لیکن وہ ویڈیو بھیج دینا جی. 40 سال سے جس میں 40 سال پہلے میں نے ان کو بتائے تھے اپنی الہام وحی اور خدا سے جو میرے معاملات ہوئے تھے، انہوں نے گواہی دی اس میں، وہ جی بھیج دیں. حضور، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. پلیز کریں، پلیز، مہربانی. جی حضور، میں بات دیکھی تھی 2 دن پہلے نا، تو میں نے وہ ادروائز بھی ذکر کیا تھا لیکن پھر وہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکی. تو حضور میں نے بات دیکھی ہے کہ ایک نا اس طرح کی یعنی کہ مثلا چھوٹی سی پہاڑی ٹائپ ہے، 7 گھر بنے، تو ان گھر کے پاس ایک آواز نہیں آ رہی صاحب، جی میری آواز نہیں آ رہی؟ کٹ جاتی ہے حضور میری بیچ. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. ہاں جی وہ سگنل، ہاں جی جی سگنل میری طرف صحیح نہیں ہے. جی 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 جی، اب آ رہی ہے. تو حضور وہ پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں. اچھا جی پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں. اچھا تو وہاں پہ نا میرے ارد گرد کتنے لوگ کھڑے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں وہ اشتہاری لوگ ہیں. اچھا 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 تو وہ اس طرح کے لوگ کھڑے ہیں. جی. تو کسی نے اس طرح آواز آئی ہے کہ پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ اچھا گئی. اچھا تو وہ سب جو ہے نا، ایک بندہ ان میں سے زمین پہ لیٹ گیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دیا انہوں نے، اچھا جس طرح یعنی کہ مسل چھپ گیا ہے. اچھا تو اس کے بعد وہ ایک ڈی ایس پی آیا ہے بڑا سخت غصے میں، اچھا پاورٹی ڈی ایس پی آیا، میں نے اس کو دیکھا. تو اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میرے والد آ گئے ہیں. تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں حضور، میرے والد صاحب جو تھے وہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے پولیس میں لاہور. آپ نے وہ سی آئی اے کوتوالی دیکھی ہوگی لنڈے بازار کے ساتھ جو ہے. جی جی، وہیں میں پیدا بھی ہوئی ہے، وہیں ہوا میکلور روڈ. اچھا جی جی. تو حضور ادھر میرے والد صاحب تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، جی. تو بڑا سخت سا ڈانٹ تھا ہم پہ. اچھا تو اس ٹائم پہ ہمارے والد صاحب وہ سوچی تھی لیکن وہ کچھ لیتے دیتے نہیں تھے کسی سے بھی نا، جی تو تنہا بھی گزارا ہوتا تھا. جی تو اس ٹائم پہ ہم یعنی کہ ابھی تو 4 بہن بھائی ہیں، اس ٹائم پہ 3 تھے. جی. تو وہ نمک اور مرچ ڈال کے نا تو پانی میں تو روٹی کھلاتے تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا اس روٹی کا. تو اچھا. اسی خواب میں وہی چیز چل رہی ہے. تو ڈی ایس پی کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے میرے والد کو نا پیٹ میں ان کے ٹانگ ماری ہے. تو وہ ایسی کوئی چھوٹی سی چیز بن گئے ہیں.
اچھا. تھوڑی سی چیز بن گیا تو میں آگے آیا ہوں، تو میں نے وہی بات ان سے شروع کر دی ہے، کیونکہ میں اکثر ایک دو دوستوں کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں کہ یار ہم نے وہ بہت مشکل ٹائم گزارا ہوا ہے، تو ہوں. وہی میں چیز کا ذکر ادھر کر رہا ہوں کہ ہم نے تو بڑا مشکل سا ٹائم دیکھا ہوا ہے، ہوں. ہمارے والد نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، جی. وہ تو یہاں تک تھے کہ ہم نے اس طرح پانی میں نمک مرچ جو ہوتی تھی مکس کر کے، تو وہ پانی روٹی کے ساتھ ہمیں کھلاتے تھے، تو وہ بڑی لذت والی روٹی ہوتی تھی، جی. جی. وہ آج تک ہمیں اس کی لذت جیسا کھانا نظر ہی نہیں آیا۔ واہ واہ تو یہ میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں نے نا پھر وہ تالیاں مارنی شروع کر دی ہیں، واہ. تو تالیاں مارتے مارتے اس ڈی ایس پی نے بھی تو وہ جو ہے نا یعنی کہ اس طرح پھر میری آنکھ کھل گئی ہے، تو میں نے پھر وہ پچھلے ویک میں بھی وہ بات کرنے لگا تھا، تو میری وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی، تو میں آپ سے ڈسکس نہیں کر سکا، ہوں. میں کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی آپ کا بھی مجھے کچھ اچھا. بتائیں ذرا۔ پہاڑ جو ہے یہ معرفت الہی کے درجات ہیں. تو آپ نے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا، اوپر دیکھا نا پہاڑ کے آپ نے. یہ ٹھیک ہے جو میں پوچھ رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو جی جی پا... ٹھیک ہے ہاں. پہاڑی تو کی چوٹی پہ ٹھیک ہے۔ ہاں، تو خدا کی ذات چاہتی ہے آپ کے معرفت الہی کے درجات کو بلند کرے. یہ چاہتی ہے خدا کی ذات. اب آپ نے نیچے اشتہاری دیکھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ نقصان پہنچاتے ہی آئے ہیں. تو ایک شخص پہ چادر ڈال دی گئی، تو خدا ان کی بری حرکات سے آپ کو بچائے گا. اور پھر آپ کے والد صاحب کا دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈی ایس پی بھی سب نے تالیاں بجائیں. تو آپ کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں. جی حضور، وہ تقریباً 2002 میں فوت ہوئے ٹھیک ہے. تھے۔ جب آپ کے درجات بلند ہوں گے اور خدا سے آپ کا تعلق ہو جائے گا تو جی آپ کی حضور، آواز آ رہی میری؟ ہاں جی آ رہی ہے. جب آپ کے معرفت الہی کے زندہ تعلق ہو جائے گا تو آپ وجہ بن جائیں گے روح کی دنیا میں کہ آپ کے والد صاحب کو بھی اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے گا، جنتوں میں. یہ تعبیر ہے. اور خدا آپ کو ان برے لوگوں اور ان کے حملوں سے بھی بچائے گا آپ کو. تو یہ دکھایا گیا ہے. اور وہ جو مرچ اور وہ جو نمک کی روٹی ہے وہ بتا رہی ہے کہ معرفت الہی کا ذائقہ کبھی نہیں جاتا. حلال چیز جو کھلائی جائے، چاہے وہ مرچ یا نمک ہی پانی میں کیوں نہ ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی. مجھے آج تک وہ سوکھی روٹی اور وہ چٹنی نہیں بھولتی جو میری والدہ مجھے دیا کرتی تھی. کتنے ماں یہاں پہ سب کچھ ہی ہے، لیکن وہ چٹنی جو بناتی تھیں اس کا سواد مجھے آج تک یہاں کہیں ملا نہیں. اور وہ سوکھی روٹی اپنے. اور تو یہی وہاں بھی یہی حال تھا، حرام سے بڑی نفرت تھی. وہ کہتی تھی کہ حلال کا لقمہ جائے. تو یہ لقمہ ہی تو تھا حلال کا کہ خدا نے مجھ پہ کتنی برکتیں کر دی، مجھے چن لیا. اور ہاں جی، تو یہ خواب آپ کو مبارک ہو. پہاڑ پہ چڑھنا جو ہے اور اوپر، یہ وہ شاہین والا ہی معاملہ ہے. ذرا آپ مرغی خانے سے نکل کے ذرا آ جائے آگے. وہ شاہین ہے بصیرہ کا، پہاڑوں کی چٹانوں کا۔ تو آپ آ جائیں. اور میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں، چاہے آپ احمدیت سے ہو کہیں سے ہو، ہم آپ کا مذہب نہیں بدلیں گے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر ہم نے آپ کو خدا سے ملا دیا، اور ایوان صاحب کی طرح یا چٹا صاحب کی طرح جو احمدیت کے لوگ ہیں، آپ نے خدا کو دیکھ لیا، تو مجھے خوشی اتنی ہوگی جو جنت بھی مل جائے تو نہیں ہوگی. کیونکہ اب جنت حضور کیا. میں معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. مجھے شروع میں پتہ چل گیا تھا، تمام ممبران کو بھی. جی. یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ والے بٹ صاحب ہیں جی.
तो ये अच्छा ये प्रोग्राम मैंने चलने दिया अच्छा 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 ताकि ये प्रोग्राम जब आपका खत्म हो तो हम आजम भट्ट साहब को भेज देते हैं, हाँ, बड़ा इसलिए मैं बड़ा अच्छा किया। अजीम अजीम भट्ट साहब। अजीम हाँ भट्ट जी साहब को, जय हिंद। अजीम भट्ट का उनको भेज देना। बाकी हदायत देना खुदा का काम है, ठीक है कि नहीं। तो ये दुनिया या वो दुनिया, ये बट हो या वो बट हो, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, समझे कि नहीं। ये बट्टू की दुनिया शुरू हो गई, हजूर बताने शुरू हो हाँ गई। जी, ये दुनिया या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया, अब ये बट हो या वो बट हो, किसी बट की तो कश्ती किनारे पे लगे। इस बट की लग, हाँ जी जी हजूर, वो लामा इकबाल ने भी फरमाया ना हाँ कि तू बट है बसेरा कर बहारों की चट्टानों में। हाँ जी। हाँ वो हाँ, ये बट नहीं कहा था, बट आपने ये लगा। लोग आ सकते हैं इधर, हाँ जी, वो दुनिया की दुनिया नहीं है ये। हाँ जी। तो आपको इस ख्वाब से मुराद ये है कि आपकी वजह से फिर खुदा क्या क्या कुछ करेगा, कमालात, ठीक है कि नहीं। तो मेरे वालिद साहब मुझे मिलने आए, हजूर जी ये खुश नसीब हैं जी, कि जहाँ आपके पाँव पड़े हैं, जहाँ आप रहे हैं, भट्ट साहब वहीं रहते हैं। ये अच्छा, आपके पाँव की दुआओं की बरकत है। वाह जी वाह वाह, ये पहले लोग हैं वो। वाह जी वाह। क्योंकि मैकलोड रोड और लंडा बाज़ार कोई 4 मिनट का रास्ता भी नहीं है, 5 मिनट का, ठीक है। यहाँ स्टाइनबर्ग में भी आप इसी पास तरह ही ही। रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये स्टाइनबर्ग में ही रहते हैं। माशाल्लाह। तो आप हर किसी बट को पैगाम पहुंचा दें जी, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, मनवाना हमारा काम है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये तो बता रहे थे ना लंडा बाज़ार का, मैंने लंडे बाज़ार में कपड़े बेचे हुए हैं। मैंने दिहाड़ियाँ लगवाई है, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ही, वो थाना जो है साथ ही लंडा बाज़ार के, जी कोतवाली, जी कोतवाली, सीआई कोतवाली। सीए कोतवाली, फिर साथ ही रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो मेरा सारा बचपन ही वहाँ पे गुजरा है। आपने मुझे मेरा बचपन याद करा दिया। हाँ, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए तो मैकलोड रोड, वो लक्ष्मी चौक जहाँ पे फिल्में वगैरह बनती हैं। तो मैं गढ़ में ही पैदा हुआ, वहाँ पे किसी ज़माने में होटल भी था, लाहौर होटल। तो मैंने वो बचपन याद आ गया, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुज़रा ज़माना बचपन का, वो खेल तमाशे वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, समझेंगे नहीं। तो वो यादें कहाँ जाती हैं जी आदमी की, ठीक है। तो वो हुआ ऐसे, ज़रा ये बात से बात चल निकली। तो मैं एक जन्नत में पहुंचा हुआ था, तो एक दरवाज़ा था महल का, कहा ज़रा अंदर तो दाखिल हो। अंदर दाखिल हुआ तो खुदा ने मैकलोड रोड उधर ही बनाया हुआ था। लक्ष्मी वो जैसे, मैं तो हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या, कहा वो बचपन का ज़माना हम इस जन्नत में यहीं ले आए ताकि इधर भी देख लें। वो ज़माना कहीं ज़माना भूल ना जाए। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना भुला देना, जब याद हमारी आए मिलने की दुआ करना, समझे। तो बचपन कहाँ भूलता है जी। तो वो जन्नत के अंदर वो महल था, एक दरवाजे से जाऊं तो बचपन की दुनिया में पहुंच जाता था, एक में जाऊं तो मुस्तकबिल की दुनिया में। कमाल ही किया हुआ जन्नतों में। तो जब वो एक दरवाजे से जन्नत के दाखिल हुआ तो वहाँ पे जो खड़े हुए थे वो मोहम्मद अरबी खड़े हुए थे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मूसा भी थे। कहा हम तेरे बचपन का ज़माना देखने आए हैं जो तूने गुजारा है, बिल्कुल ही वैसा बना के ना खुदा ने कहा ये लो। तो वो बात नहीं आ गई कि वो जो चीज़ें बिछड़ गई हैं हम फिर नया बना देंगे, ये कोई बात है, समझे कि नहीं। बिल्कुल ही नक्शा खींच के वैसा ही खुदा ने बना दिया। बस एक महल का दरवाज़ा, बस जादू का दरवाज़ा, इधर गया तो इधर, उधर गया तो कुछ और। हजूर इनको भट्ट साहब को ये बता दें जी वहाँ जहाँ आपने 12 साल दुआ की, जी तो ये भी दुआ करें वहाँ जाके। हाँ जी, बिल्कुल आए। और आप
وہ میں تو بتا دیتا ہوں، خدا کا نور آتا ہے وہاں پہ، لیکن آپ ان کو لے کے آئے نا وہاں پہ. انشاءاللہ لے کے آؤں گا جی. جی، کیونکہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے. تو جی بالکل. ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں، جو کوئی پوری سچے دل سے آئے گا وہاں خدا کا نور کئی دفعہ آیا، بلکہ ہزاروں مرتبہ خدا سے ہم کلامی بھی وہاں پہ ہوئی. خدا نے ان کو یہ دنیا کی ہر رنگینی تو ان کو دے دی ہے حضور. یہ اب جس خدا کی تلاش میں ہے نا، بس یہی کمی ہے، اور وہ آپ کے ذریعے پوری ہو جائے گی. بس زندہ باد. ان کو بتا دیں کوئی وہ تعلیمات کہ یہ تعلیمات سننا شروع کریں. ہاں جی بھیجی تھی میں نے. اب تو کتاب سن سکتے ہیں، اب تو ہم نے معاملے آسان کیے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو مجھے وہ سارا یاد پڑتا ہے. بلکہ اچھا، میں بات بتا رہا تھا، میں وہ بات ہی بھول گیا. محمد عربی بھی تھے وہاں پہ، حسن حسین بھی آئے ہوئے تھے، موسیٰ بھی تھے. تو کہنے لگے تیرے بچپن کا زمانہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کیا تھا. تو وہ بچپن کی یادیں تھوڑی بھولتی ہیں. تو وہ تو خدا نے جنت میں بھی وہ بنا دی، کہیں کبھی یاد آئے تو ادھر دنیا میں جانے کی ضرورت کیا ہے، تو یہی دیکھ لے. تو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جو بچپن کے زمانے کی ساری چیزیں بنا دی، فرشتے بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ایک ایسا مقدس زمانہ تھا جہاں مسیح السما سے خدا کی دنیا آئی بات. جی، وہ لکشمی چوک میں جتنی وہ کیا کہتے ہیں سین میں، وہ یہ سارا علاقہ ہی، اگر آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں گوال منڈی کی طرف، تھوڑا سا کوئی 15 منٹ 10 منٹ تو داتا علی ہجویری کا مزار آ جاتا ہے. تھوڑا سا اوپر کو جائیں تو میری 4 سال کی عمر تھی جب داتا علی ہجویری ضد کر کے مجھے اپنے مزار پہ لے کے جاتے تھے کہ میرے ساتھ چل. تو پھر میں اپنی والدہ کو لے کے چلتا تھا، اور یہاں تک کہ جب میں پہنچتا تھا مزار پہ سلام کرتا تو سلام کا جواب دیتے تھے. تو یہ تو زندہ تعلق کی بات بتا رہا ہوں. تو جب یہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ یہ تشریف لے کے آئے تو 40 دن داتا علی ہجویری کے مزار پہ ٹھہرے. تو جب چلنے لگے تو بے اختیار منہ سے نکل گیا خواجہ محی الدین چشتی کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما. خدا کا ایسا نور ہے، نا کساں پیروں کو بھی اور کاملوں کو بھی راہ دکھا دیتا ہے. سمجھے گے؟ اب خواجہ محی الدین چشتی کی دنیا میں پہنچا. عجیب جنت ہے، اور ان کا تو کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو وہاں بڑا کچھ دیکھا میں نے. تو جو خدا دے اس کو کون ضائع کر سکتا ہے جی. وہاں میں نے فرشتے، عورتیں اور مخلوق دیکھی جن کی چھاتیوں میں نور تھا گولڈن، اور نیچے نور تھا، اور وہ پرواز کرتی تھیں اس جنت کے اندر. تو میں نے خواجہ محی الدین سے پوچھا یہ کیا؟ یہ کہا یہ خدا کی عنایات ہے مجھ پر. تو ان سب کو میں جانتا ہوں، کوئی ہمارا کوئی مرا ہوا رشتہ تھوڑی ان سے، سمجھے کہ نہیں. تو ان سب کو میں جانتا ہوں، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ ادھر سے. تو تبھی تو کہا تھا خدا نے تو صوفیہ کی دعا ہے. جب دعا پوچھی گئی، اللہ نے کہا صوفیہ تمہاری کوئی دعا ہے؟ تو کہا ہماری کوئی آل و اہل میں سے کوئی بھیج جو تیرا زمانہ لے آئے. تب میں نے کہا تھا خدا نے کہا کہ تو دعا ہے ان کی. میں نے کہا رب سچی بات یہ میں تیری دعا تو بننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اصل حلال خدا کی ذات ہے. جب تک خدا کی یاد رہے سب حلال، اس کے بعد ضمانت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہماری بیوی ہیں وکیل، ان کے پاس آتے ہیں وہ بڑے بڑے اولیاء، اور بتاتی ہیں کہ ان کا نور فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. تو میں نے کہا پھر خدا کی بندی کوئی کتاب ہی لکھ دے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو جائے. تو ایک دن سورج صاحب کی کتاب
جن جن کی کتابیں ہیں وہ سب، تاکہ اس سے آپ کا نام یادگاری باقی رہے گی خدا کی محبت میں کہ انسانیت وہ دیکھو نا سارے ہی ٹوٹ گئے عیسائیت میں، وہ مارکس، میتھیو، لوکا، بس یہی رہ گئے باقی، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا تھوڑا بہت عیسیٰ کے متعلق، بس وہی کتابیں اب انجیل کہلاتی ہے، یوحنا وغیرہ، باقی سارے ٹوٹ گئے، سب ٹوٹ گئے، یہاں سے سب نہیں ٹوٹ جانا جی. ہاں، تو اتنا ہو جائے نا کہ اپنا مرنے سے پہلے ہی وہ ٹھکانہ بتا دے تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب جان نکلنے لگی تو محمد عربی نے کہا میں اپنا حوض یہاں سے دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں میں حوض دیکھ رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیا سمجھے کہ نہیں، سب پردے اٹھا دیے خدا نے. یہ لے تو کوئی اگر اور سوال نہیں ہے تو پھر یہاں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اس ٹیپ کا نام ہوگا کہ 23 سال کی مثال اور غزوہ ہند کیا ہے، جھوٹے اور سچے کا فرق 23 سال میں، اس کی تفصیل، اور غزوہ ہند کیا ہوگا، جو اس کا مطلب کیا ہے. ان جاہلوں نے بڑا کچھ غلط سمجھا ہے، سمجھے کہ نہیں، ان نے جو کچھ بھی سمجھا. اب غزوہ ہند کریں گے، تمہارے پاس تو ہیں کوئی 150 بم، وہ جو ہندو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ ان کے پاس کھانے کے دانے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کھانے کے دانے نہیں، اماں لگی بنانے، کیا کہتے ہیں، کھانے کے دانے نہیں، اماں لگی بنانے. تو وہ سائنس جو ہے آج کی وہ بتاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے پہ پھینک دیے نا بم، ایشیا کا تو گڑھا بن جائے گا، بلیک ہول. تبھی گئے چھوٹے اور بڑے میاں. اس کے بعد ریڈیئیشن وہ بتاتے ہیں وہ آئے گی ترکی کی طرف، ترکی بھی گیا. پھر جہاں جہاں وہ ہوا چل کے ریڈیئیشن آئے گی وہ سب کا کھانا خراب کر دیں گے. تو اللہ بچائے ان کے غزوہ ہند سے نا، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو خدا بچائے ان کے غزوے سے. یہ نہایت ظالم ہے. ان کی جاہلیت جو ہے وہ اتنی ظالم ہے کہ یہ کام اپنے وقت کے کافر نہیں کرتے تھے. آپ بڑے حیران رہ جائیں، عرب کے جو کافر تھے نا، جو محمد صاحب کے سخت مخالف تھے، کفار مکہ جنہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. اگر کوئی جا رہی ہے نا، کوئی محمد رسول کی بیوی یا فیملی ہے، ان کو جانے دیا. انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیے شیطانوں نے. بس اتنا کہتے تھے ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. یہ ظالم تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں، نبی کے نام پر ستن سے جدا، توبہ 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 توبہ. اور کیسے مارتے ہیں، یعنی کہ ببیرین کا زمانہ سامنے آ جاتا ہے. میں نے جب یہ ویڈیو بھیجی، آپ پتہ نہیں کس نے، وہ میں نے دیکھی تو جسم لرز اٹھا کہ اتنا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے. اتنے ظالم، ایسے ظالموں کو راہ خدا کیسے دکھا سکتا ہے. ان کی حرکت جاہلانہ، ان کی عادتیں اور حرکت ظالمانہ ہے. یہ بات نہیں آئے تو خدا ان کے ٹوٹے کر دے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس طرف اگر چلا گیا تو پھر پنجاب کا ایک علیحدہ چھوٹا سا ملک ہوگا، جیسے سری لنکا، بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، یہ علیحدہ ہو جائے گا، تب ان کو چین آئے گا. تو دعا کریں یا تو ان کی حالتیں بدلتے ہیں، ورنہ ان ظالموں کی چھٹی کرائے. ہاں جی، اجازت ہی ہے، تبھی تو میں بیٹھا ہوں. دنوں سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے جب اتنے لوگ ویکسینیشن کی وجہ سے مر جائیں گے تو پھر یہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے، اور پھر پاکستان میں اگر
ہم ان کو آپ کا بتائیں تو پھر آپ کی تبلیغ تیزی سے پھیلے گی، اور پھر یہ آپ نے فیوچر میں بھی دیکھا کہ آپ کا وہاں پہ لاہور میں اسٹیچو لگا ہوا ہے اسمبلی ہال کے سامنے، تو وہ باتیں سچی ثابت ہو جائیں گی. جی، اس کا زمانہ 60 سال پہ ہے. تو اگر باتیں سچی ثابت ہو بھی گئیں، ہمیں خوشی صرف اتنی ہوگی کہ انسانیت خدا کی طرف آ گئی. خدا بنا دے بس. ہاں، اگر خدا نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ اسٹیچو تیرا بنانے لگاؤں، میں کہوں گا چٹا صاحب کا بنا دو، عطر کا بنا دو. نہیں نہیں حضور آپ کی طرف. مجھے اس کا میں نے کیا کرنا ہے لیکن اگر میرا ہی بنانا ہے تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. تو خوشی صرف یہ ہوگی کہ وہ دور انبیاء آ گیا اور یہ مذہب کے لوگ بھاگتے پھرے. ٹھیک ہے، ان کی دنیا ختم ہو گئی تھی. بس اتنی خوشی ہے. یہی ساری مذہب کی میری مشن کی معراج ہی ہے یہ میری، کہ وہ دور آ جائے گا پلٹ کر. اب اگر کوئی اور مجھے کہتا تو میں نے تو یقین نہیں کرنا تھا، لیکن خدا کی ذات نے کہا میں تجھے دکھا دیتا ہوں. بلکہ یہ دور 40-60 سال کا دور کیا ہے، میں تجھے 10,011 تک ہم پرواز کر لیتے ہیں ساری، تاکہ تجھے پتہ لگ جائے 10,000 سال. لو جی، ابھی جنت میرے سامنے آ گئی. خدا کی قسم ابھی بات کی میں نے، ابھی وہ زمانہ جنت ہی سامنے آ گئی. یہ کمپیوٹر وغیرہ ہٹ گیا تھا سارا. واہ 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 واہ. تو پیارے، خدا کے وعدہ خلافوں کو مت سمجھ. خدا وعدہ خلاف نہیں، اس کے وعدے ضرور پورے ہوں گے. بس تھوڑی سی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو چاہے جنتوں میں بیٹی بتاتی ہے پرواز کر رہی تھی، تو وہاں ایک اتنا بڑا اسٹیچو تھا نوروں کی دنیا میں. تو اس نے کسی سے پوچھا یہ تو میرے ابا جان کا اسٹیچو ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا ابا جان کو بھی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب سے ابا جان کو خبر ہے. کہا کہ یہ بنانے والا کون ہے؟ کہا یہ اللہ کی ذات نے بنایا ہے. تو جب اس نوروں کے پرتو کی جنت میں آتا ہے، پرواز کرتا ہو، تو سب سے پہلے اس اسٹیچو کے ماتھے کو اور آنکھوں کو چومتا ہے خدا، پھر نیچے جنت میں اترتا ہے. پھر اترتا ہے نیچے، پہلے نہیں اترتا. بیٹی نے بتایا تو کہنے گی ابا جان خوش ہو گئے. میں نے کہا بیٹی مجھے ان باتوں سے خوشی نہیں ہوتی. سمجھے کہ نہیں؟ یہ زمانے ہم دیکھ چکے ہیں. مجھے جو خوشی ہوگی وہ جب ہوگی جب خدا کی تعلیمات جو ہے اس زمین سے شیطانوں سے چھٹکارا مل جائے. بس اس کے بعد پھر سکون آئے گا، پھر اصل خوشی شروع ہوگی. بلکہ تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ دوستیں بھری پڑی ہیں. میں جنت میں بیٹھ کے کیلے اور انگور کھاؤں اور آم چوسوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو ہم نے جب تک جاتے رہنا ہے جب تک کہ دوستوں کے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں. ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ محبت کا مطلب یہی ہے. یہی ہے محبت کی آبرو، کہ وہ جفا کرے تو وفا کرے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم نے ہمارا کہیں بھی کوما فل سٹاپ نہیں ہوگا. ہم نے چلنا ہی چلنا ہے جب تک خدا کی ذات نے کہا کہ وقت آئے گا میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا دوستوں میں. تو جب تک جو میری محبت ہے خدا کا پاؤں نہیں رکھوا دیا، مجھے سکون نہ آیا. ٹھیک ہے؟ اور جو بھی دوست کے بدل کے اچھی دنیا میں بدلے گی وہ میری تعلیمات سے بدلیں گی. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں وہاں معجزے دکھانے جا رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ وہ خدا کی تعلیمات جو ہیں اس کی محبت، راز الہی ایک ایسا وجد کا مزہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ روح خدا کو سن کر اس کی محبت الہی کو بدل جاتی ہے. تو یہ کام کریں گے ہم. ان کی وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھینسوں کو، ان کی بکریوں کو صحیح کرنے نہیں آئے، معجزے دکھانے ہیں. آنے والا خدا کا پتہ بتاتا ہے.
پتہ بتاتے بتاتے ملاتے ملاتے ہم اپنا جیون دے دیں گے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہوں جب میں دعا کے لیے جاتا ہوں یا جنگل میں, تو دیکھتا ہوں کہ آسمان کھل جاتا ہے اور باری باری جنتیں اشارے کر کے مجھے بلاتی ہیں. آئے ہائے یہ موسم یہ حسین نظارے, پیار کرو تو ان سے کرو. یہ انسان جو ہے یہ تو کیڑا بن چکا ہے, اسے کیا پتہ خدا کی قدر و قیمت کا. خدا کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو تو خدا کے دل سے پوچھو کہ یہ زمانے کیا ہوں گے. ہم یہ سارے زمانے دیکھ کر, یہ جو ہمارے نبی بیٹھے ہوئے نا, یہ خربوں میں جہاں بھی پہنچیں گے تو پہلے میرے قدموں کے نشان پائیں گے کہ حضور یہاں سے گزر چکے ہیں. یہ تو آخرت کی زندگی بھی ایسی ہے. تو پیارے, نہ ہمیں خوشی ہے کہ ویکسین سے سارے مارے جائیں, اب یہ خود ہی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں مروانے کے لیے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, ہے جی. وہ کہتے ہیں نا کتے کی موت آئی تو وہ شہر کی طرف چل پڑا. یہ سارے ہی لائن لگا کے خود ہی مروا رہے ہیں اپنے آپ کو. خوشی تو ہمیں کوئی نہیں ہے. نہ ہم اس ویکسین کو اپنا معجزہ کہیں گے. بندے مر جائیں کروڑوں, ہم کہیں دیکھو جی معجزہ ہو گیا. مجھ سے بڑھ کے ظالم اور شیطان کون ہو سکتا ہے, ہاں جی. ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہماری جب تک بس چلے گا, ہم چاہیں گے دھوبی کا کتا گھر کا بھی ہو اور گھاٹ کا بھی ہو. اگر نہیں ہونا چاہتا تو وہی تو تمہاری مرضی, سمجھے کہ نہیں. دنیا میں بہت ڈرامیٹک چینجز آ جائیں گی اور اتنے لوگ مر جائیں گے تو پھر تو لوگوں کو آپ سے رجوع کریں گے کہ لوگوں کو خدا کا کوئی بندہ ہے اس سے رجوع کیا جائے. کریں گے, کیونکہ خدا نے کہا کہ ان کو میں ماضی بنا دوں گا, تو جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر تو کریں گے. کیا کہتے ہیں جی, آن پڑے گی یا حسین پھر شروع ہوگی ان کی. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ واقعہ سنا آپ نے, آن پڑے گی یا حسین, سنا ہوا ہے؟ جی میں نے نہیں سنا, یہ کیا ہے جی؟ آن پڑے گی یا حسین یہ ہے کہ سنی شیعوں کا گھوڑا نہیں گزرنے دیتے تھے لاہور میں, تو بڑا مارتے تھے. یہ 4,000 ہوتے تو وہ 20,000 بن کے گھوڑے کو ہی مارتے شیعوں کو. پھر شیعوں نے پروگرام بنایا, ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکلیں گے 4-5 ہزار اور آگے پیچھے اپنے بندے کریں گے کوئی 10,000. تو جب ہم پھنسیں اور سنی ہمیں پھنسا لیں مارنے کے لیے, تو یہ جو ہمارے 10,000 ہیں یہ ان کو گھیرا ڈال دیں. پھر ہم ان سنیوں کا کھڑکا کریں گے. تو معاملہ طے ہو گیا. تو وہی ہوا, وہ 3-4 ہزار جو تھے ان کو رگڑے میں لے لیا, گھوڑے کو بھی سنیوں نے. پھر آئی یہ شیعہ, ارد گرد سے 10,000 انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو شیعہ نے کہا اب مارنا ہے ان کو, پتہ کیسے لگے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ کیسے, تم بس یہ کہنا کہ جب میں کہوں یا حسین تو سب شیعوں نے ماتم شروع کر دینا ہے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ شیعہ کون ہے, سنی کون ہے. پھر ان سنیوں کی ہم کریں گے درگت. تو جب ان کا یا حسین کا نعرہ مارا تو جو سنی پھنسے ہوئے تھے انہوں نے پہلے ماتم شروع کر دیا. اب وہ شیعہ حیران ہو گئے کہ بھائی ہمارے شیعوں نے یہ تو, انہوں نے پھر نعرہ مارا یا حسین. سنیوں نے اپنی جان بچانی تھی, انہوں نے پھر کہا یا حسین, اور اپنے کو ماتم کر کے چھاتی پیٹ کے اور چھریاں ماری. تب ان کو سمجھ نہ لگے کہ یہاں شیعہ کون ہے سنی کون ہے. تو جب آن پڑی یا حسین ہوگی, ان پہ مصیبتیں آئیں گی, تو پھر مڑ کے کہیں گے او ہو خدا کا دل آیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ دنیا پلٹی کہ یہ ایک انسانیت کا خاندان یہی ہے بس جو انسانیت کو سب دکھوں سے نجات دیتا ہے. پھر اس وقت کروڑوں نبی بھی تھے, ان کروڑوں نبیوں کا زندہ تعلق تھا. تو پھر وہ خدا کی دنیا شروع ہو گئی. تو آن پڑی کہ یا حسین تو ہوگی,
لیکن ہم نہیں چاہتے تھے یہ آن پڑی کہ یا حسین ہو، جیسے وہ کوئی شیطان غلاموں میں سے کہتے ہیں یہ سارے بندے مر گئے، یہ میرا معجزہ ہے. جاہل آدمی، اگر بیچ میں تیرے بھی 4 مر جائیں تو پھر ہے جی، تیرے بھی 4 مارے جائیں بیچ میں، چیز شرم نہیں آتی کہ اتنی بندے مارے جائیں؟ اور اگر سارے بندے مرے بھی جائیں تو پھر بھی اس غلام پہ کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا، اس جاہل کے اوپر. اس کی اتنی جاہلیت یہ ہے کہ جو خدا کی پیغام کی وجہ سے ضد میں آ جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہمیں اس ویکسین وغیرہ سے کوئی شوق نہیں ہے کہ بندے مرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ خون کی ہولی کھیلی نہ جائے، کیونکہ میں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے دیکھا یورپ میں وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، تو بڑا کچھ، تو میں دعائیں کرتے رہتا ہوں کہ میری تعلیمات کی وجہ سے کیونکہ جو کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، بد دعا کرے گا اسے اس بد دعا میں سے حصہ ملے گا. کیا ملے گا؟ اس بد دعا میں سے اسے اس کا حصہ ملے گا. جو کوئی نیکی کی دعا کرے گا اس میں سے حصہ ملے گا. ہمیں ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی. تو بس یہ دعا کریں کہ یہ تعلیمات جو ہیں یہ انسان کے دل میں سما جائیں، انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچان جائے. بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے دیں. ٹھیک ہے آپ کا خدا کی سلامتی ہے. بہت ٹائم دیا آپ نے، جزاک اللہ، بہت ٹائم دیا. جی، تو ٹھیک ہے، تو بڑی مہربانی. میں بند کرنے لگا ہوں پھر یہ.